شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان الحمدللہ الحمدللہ. جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے شیت الاسلام کے بارے میں. شیت الاسلام کے بارے میں بھی قرآن شریف میں آتا ہے. Before that one, girls, alhamdulillah, alhamdulillah, we are in the most important, most beautiful and most honorable month. اس month کو محسوس کریں, ہر وقت محسوس کریں, ایک پل ضائع ہونے مت دیں, اپنے آپ کو ہر وے میں بزی کریں, آپ کا ڈے پلاننگ کریں کہ کیا میں یہ سب چیزیں کر رہی ہوں, اینڈ وقت نکالے, اپنے آپ سے بات چیت کریں, وقت نکالے جہاں پہ یو کین امیجن اباؤٹ یور اون سیلف. یہ بھی امیجن کرے کہ لاسٹ ٹائم جو تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ یا رب تو نے مجھے صحت بخشا ہے. بہت سارے لوگ ہاسپٹلس میں ہیں, دے آر ناٹ کیپنگ ویل, دے آر ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹلس. یا رب تو نے مجھے صحت دیا ہے جہاں پہ میں عبادت کر سک رہی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ تو صحت دیا ہے جہاں پہ میں عبادت کر سکتی ہوں. مجھے بیماری نہیں دیا یا رب جہاں پہ میں عبادت کر سکتی ہوں, میں روزے رہ سکتی ہوں. یہ بہت بڑا شکر ہے. اس شکر کا ہمیشہ ہمیشہ محسوس کریں اور شکر گزاری کریں. اور جب آپ مسجد کو چل کے جاتے ہیں, وین یو گو ہیڈ ٹو مسجد یا نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں, پھر شکر ادا کریں, یا رب تو مجھے ہیلدی رکھا ہے جہاں پہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, میں عبادت کی حالت میں ہوں, یا رب میں روزے کی حالت میں ہوں, آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو صحیح سلامت, یا رب شکر اس کا. اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں شکر ادا کریں, یا رب نہ مجھے تکلیف دیا ہے, نہ مجھے گھٹنے میں درد ہے, مجھے کچھ بھی درد ہی نہیں دیا, ہر وہ جسم کا پرزے تو میرا صحیح سلامت رکھا ہے یا رب جہاں پہ میں نماز پڑھ سکوں. اٹ از ناٹ, آئی ایم ناٹ بیڈ ریڈن, نہ میں ویل چیئر میں ہوں, میں بیڈ ریڈن نہیں ہوں. ہر وہ چیز کے لیے, ہر جسم کا ہر وہ ملتے نا پارٹس کے لیے شکر ادا کریں. جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے, وین یو سی یور فیملی ممبرس, امیڈیٹلی دعا کریں, یا رب شکر تیرا کہ آج میں جو افطار ہے یا سحری کری ہوں میرے فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں. بہت سارے لوگ جو پیلسٹین میں ہوا ہے, غزہ میں ہوا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے, بچے لوگ ہو, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, دے آر ناٹ ود دیئر فیملی ممبرس. فیملیز نہیں ہے, ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, یا بچے نہیں ہے, گھر نہیں ہے. امیجن کرے کہ یا اللہ مجھے چھت دیا ہے, یا رب تو نے مجھے کھانا دیا ہے, یا رب میرے سامنے دسترخوان ہے, یا رب میرے ساتھ میرے پیارے لوگ میرے ساتھ ہے, یا رب میں کھانا کھاتی ہوں, یا رب میں مسکرا رہی ہوں. ہر وہ چیز کے لیے شکر شکر شکر. اور خوب دعائیں کریں جو لوگ who has gone through all these things, اسپیشلی پیلسٹین اور غزہ کے لیے ضرور دعائیں کرے کہ یا اللہ ان کی حالتیں ایسے ہیں, لیکن بدلنے والا وہ رب ہے. اور یہ بہترین مہینہ ہے دعاؤں کے لیے, اور خاص کر اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے ضرور دعائیں ضرور کریں. اور خاص کر whenever you sit for سحری ہو, جب آپ نوالا لیتے ہیں, think of the people who are poor, think of the people جو بے بس ہے, think of the people who doesn't have jobs, think of the people who doesn't have the family, think of them. ہر وہ لمحہ یاد کرے, ہر وہ لمحہ یاد کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے you have your food. That is important.
At the same time when you are sitting with your family, اس کا بھی شکر ادا کرے. آج میں ہوں یا رب میری فیملی کے ساتھ ہوں, میں آج سب کے ساتھ میں کھا رہی ہوں, سب کے ساتھ. It is the biggest blessing to be with your own family members. That's the biggest blessing. تو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرے. اسی طرح جب آپ لوگ سوتے ہیں, جب راحت دیتے ہیں, نیند از the biggest blessing. جب کہا گیا نا, when پیلسٹین میں جب انٹرویو لے رہے تھے, پوچھ رہے تھے کہ what do you want. اب ہر چیز چلے گیا ہے, گھر بار چلے گیا ہے, موتیں پہ موتیں ہوتے جا رہے ہیں, ہاسپٹل جل گئے ہیں, کھانے پینے کے کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. when it is been asked to them what do you want, بہت سارے لوگ کیا بولے تھے پتا ہے, مجھے نیند چاہیے. سال بہت دن عرصہ ہو گیا ہے اچھی نیند کے لیے. سو وین یو جسٹ lay down on the bed, think یا اللہ یہ سکون کی زندگی سب کو عطا کرے اللہ, سکون کی زندگی. کیونکہ نیند تبھی آتی ہے جب انسان سکون میں رہتا ہے. جب سکون میں نہیں ہے انسان کو نیند بھی نہیں آتی. وہ وہاں کے چاہے وہ بچوں ہوں, بوڑھے ہوں اور بڑے ہوں, ان کو نیند کیوں نہیں آتی؟ بیکاز بام کب آئے گا, بام کب آئے گا, کہاں پہ آئے گا, کیا ہوگا, کہاں سوئیں. جب آپ لیٹ کے رہتے ہیں آپ کے بیڈ کے اوپر, یا اللہ نرم بیڈ دیا ہے مجھے, راحت سے سوکی ہوں میں, مجھے ایک چھت دیا ہے, مجھے بیڈ دیا ہے, میں فین کے نیچے ہوں, ہوا لگ رہی ہے مجھے سکون ہے, مجھے کوئی ہارم کرنے والا نہیں ہے, مجھے کوئی مارنے والا نہیں. ہر وہ چیز کے لیے شکر, ہر وہ چیز کے لیے شکر. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. یا رب دا موسٹ بلیسڈ چیز دیٹ یو آر گفٹنگ می از واٹ, نیند. یا رب سب کو نیند عطا کر, یا اللہ بہترین نیند, سکون کی نیند, راحت کی نیند عطا کر. محسوس کریں گرلس, ایوری بٹ محسوس کریں. اینڈ keep on praying for the people who are suffering. They are people who are there at different places suffering. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ صرف غازہ میں ہے یا پیلسٹین میں, ہر وہ مسلمان, ہر وہ انسان. اور یہ بھی دعا کرے یا رب ہر ماں کی دعا قبول کر, کیونکہ ماں کے دلوں میں جو درد ہے اپنے اولاد کے لیے یا دوسروں کی فکر رہتا ہے, ہر وہ ماں کی دعا قبول کر یا رب. ہر وہ باپ کی دعا قبول کر یا رب, جو کھانے کے لیے باپ لوگ روتے ہیں کھانا پینے کے لیے, میں گھر کیسا چلاؤں, میری بیوی بچوں کو میں کس طرح دیکھوں, میں کیسا کروں. باپ کسی کو بولتا نہیں ہے, ماں کبھی کبھار بول لیتی ہے لیکن باپ نہیں بولتا. تو ہر وہ باپ کی دعا, ہر وہ درد دور کیا یا اللہ, ہر ایک باپ اور ماں کی دعا دور قبول کر. یہ دعائیں آپ لوگ لسٹ بنائیں, rather than just being a normal, نہیں, ہر دعا میں درد محسوس کریں. اینڈ میک دعا شدت سے کریں, چاہے وہ ایک ہی دعا ہو, چاہے ایک ہی دعا ہے, شدت سے کریں, انٹینس کریں, محسوس کریں, روئیں, گڑ گڑائیں. جسٹ one دعا is enough. That would be the magical thing that will change. Rather than putting up a list of duas, لیکن درد is very important. کسی اور کا درد کو محسوس کرنا is important, girls. اس حساب سے آپ لوگ کریں. And then you can even talk about your own self. And آپ سب الحمدللہ آئے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہیں, یہ بھی biggest blessings ہے girls. الحمدللہ. آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, the same time قرآن کی جو ہے پاروں آپ سمجھنے کی کوشش کریں, تفسیر آپ سن رہے, سبحان اللہ. اسی طرح ناؤ انشاءاللہ will be going at with our خاص قرآن, وہ بھی قصے بھی آپ سمجھ رہے. ہر وہ چیز کے لیے آپ کا بیٹھنا, آپ کا آنا, آپ کا جاگنا, آپ کا نیند کا سیکریفائس کرنا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین سے بہترین اجر دے, اور آپ کے سب کے دعائیں قبول کرے, اور آپ سب کو صحت مند رکھیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. صحت مند رکھے, حیاتی دے, ہر تکلیف دور کرے, غائبانہ غائب رزق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لک الحمد علی ما ہدیتنا للاسلام وسہلت لنا سبل الاحسان ووفقتنا لحسن عبادتک وہدیتنا الی ما یرضیک عنا وجنبتنا ما یسخطک علینا. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حتی ترضی واذا رضیت اقرارا بالاساءۃ واعترافا بالاضاعۃ.
اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اس بات پر جو تو نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تو نے ہمارے لیے احسان کے راستے آسان کر دیے، اور تو نے ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی، تو نے ہمیں ایسی چیز کی طرف ہدایت دی جو تجھے ہم سے راضی کرتی ہے، اور تو نے ہمیں اس بات سے بچایا جو تجھ کو ہم سے ناراض کرتی ہے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے بہت زیادہ اور پاکیزہ اور بابرکت حمد، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور اس وقت بھی جب تو راضی ہو چکے۔ اے اللہ ہم اپنی بدعملی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء مبعوث کیے، ان میں سے بعض کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور بعض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کا بیان نہیں ہوا وہ تعداد میں ان پیغمبروں سے بہت زیادہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ محمد عبدہ کہتے ہیں کسی قوم کے قدیم رہنما کے متعلق جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ گزرے ہیں، قطعی طور پر یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ نبی تھا، جیسے بعض لوگ بدھا کو نبی کہتے ہیں یا اسی طرح اور کچھ شخصیات کو، گرو نانک کو مثلاً، یا اور اسی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نبی ہو اور اس نے توحید ہی کی دعوت پیش کی ہو اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہو، کوئی اور شخصیت ہو۔ تو بہرحال ایسے انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم ایک پیغمبر کا ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں، اس لیے مختصر سا تعارف ان کا بھی کرائے دیتی ہوں، اور وہ ہیں شیث علیہ السلام، شین یا ثا۔ ہم نے آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھی، اس کے بعد ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھا، جس میں حابیل کی شخصیت بھی سامنے آئی اور قابیل کی بھی، اور اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کی اولاد میں سے کچھ حابیل ہوتے ہیں، کچھ قابیل ہوتے ہیں، کچھ بڑے نیک بخت ہوتے ہیں اور کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستا کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے شیث علیہ السلام ہیں جو پیغمبر ہوئے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ، ہبۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں شیث عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام حابیل کے قتل کے واقعے کے 50 سال بعد پیدا ہوئے۔ اب یہ تاریخی روایات ہیں جن کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو معلومات تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں جیسے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی یا اور کچھ سورسز ہیں، تو ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی تصدیق اور تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بس ایک اصول ہے کہ ان کی جو باتیں قرآن سے ٹکراتی نہ ہو وہ تو روایت کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں آنے والی آیات سے مختلف معنی رکھتی ہے، یعنی اس کی وضاحت نہیں بلکہ اس سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، تو پھر اسرائیلیات کو نہیں لیں گے، ادروائز وہاں سے بھی ضروری معلومات لی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے گارے اور پتھروں کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا تھا، یعنی مٹی
اور پتھر رکھ کے، جیسے آج کل برکس کے اوپر سیمنٹ رکھ کے تعمیر کی جاتی ہے دیواروں کی. یہ آدم علیہ السلام کے ولی عہد تھے. جس بیماری میں آدم علیہ السلام فوت ہوئے، آدم علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے اس بیماری میں اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ محمد بن اسحاق جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں دن اور رات کے اوقات سکھائے، یعنی ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، آنے والے سیلاب طوفان نوح کی خبر دی، اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کریں. یہ آدم علیہ السلام کے جانشین بنے اور ان کے بعد پہلے پیغمبر تھے، یعنی جو ان کی اولاد میں سے تھے، اگرچہ ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. ان پر کئی آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے اور انہوں نے لوگوں پر حکومت بھی کی، یعنی پیغمبر بھی تھے اور ایک طرح سے بادشاہ کہہ لیں یا حاکم کہہ لیں. انسانی نسل شیث علیہ السلام سے ہی پھیلی، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی نا، اور قابیل کے ورثاء سیلاب عظیم یعنی طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جیسا قابیل تھا اس کی اولاد بھی ویسی ہوئی، جیسا درخت ویسا پھل. ابن جریر طبری لکھتے ہیں تاریخ الامم والملوک میں کہ آج تمام کے تمام بنی آدم کے حسب نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیث علیہ السلام کی نسل کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام نسل کٹ گئی تھی اور ہلاک ہو گئی، بس انہی کی اولاد بچی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا تھا. تو اب دنیا میں تمام لوگوں کے حسب نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، یعنی کوئی قابیل کی اولاد نہیں، حابیل کی اولاد نہیں، بلکہ شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے، حج اور عمرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہیں فوت ہو گئے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ابو قبیس کی پہاڑی کے ایک غار میں دفن ہوئے. ان کی عمر 912 سال تھی. 912 سال. پہلے لوگوں کے جسم بھی بڑے تھے، قد بھی بڑے تھے، عمریں بھی زیادہ تھیں. جب شیث علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو خلافت کی وصیت کی، اور کہا جاتا ہے کہ اخنوخ سے مراد ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو شیث علیہ السلام کا بس اتنا ہی واقعہ ہمارے سامنے ہے، بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی. کچھ ایسی معلومات ہیں بھی جو بعض ایسے سورسز سے آئی ہیں کہ جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال اتنا ہی جاننا کافی ہے. اور اس کنیکشن سے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پھر کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبروں کے قصے بیان نہیں کیے، لیکن وہ قصے ہمیں دوسری کتابوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. کچھ تورات وغیرہ سے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ دیگر تاریخ کی کتابوں سے. تو شیث علیہ السلام کے واقعے سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ ہے موت سے پہلے وصیت کرنا. موت سے پہلے وصیت کرنا یہ انسان کے لیے مستحب ہے. انبیاء اپنی وفات کے وقت وصیت کیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو. ہم اگر اپنے بچوں کو وصیت کریں گے تو کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ سوچئے. ہم تو اپنی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں، یہ میری نانی کی نشانی ہے اور یہ میری ساس کی نشانی ہے اور یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے اور یہ فلاں میرا گفٹ ہے تو یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، بغیر تقسیم وراثت کے. یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے. جو بچہ پاس ہے، جو فیوریٹ ہے، وہ ساری نشانیاں اس کے حوالے کی اور فارغ ہو گئے. اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ والدہ کی نشانی تھی جو میں نے پہن لی. آپ اس طرح نہیں پہن سکتے والدہ کی نشانی جب تک کہ وہ وراثت میں تقسیم ہو کے آپ کے حصے میں نہ آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ میت کو نہلا رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چوڑیاں انگوٹھیاں ہیں یا اس کی کوئی بالیاں ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ میں نہلا رہی ہوں تو میں ہی رکھ لوں. نو، آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ امانت ہے، وہ جائے گا سارے ترکے میں جس میں حصے تقسیم کیے جائیں گے. اور اگر آپ کے حصے میں خوش قسمتی سے آ گئی تو اب آپ یادگار پہن لیں، ورنہ غم نہ کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. یہی کہتے کہتے آپ کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا
اور آپ کی زبان رکنے لگ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو نماز کی وصیت لکھ کے دے کے جانی چاہیے. اللہ کے فرما بردار رہنا اور نماز میں کمی نہ کرنا. زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی بچوں کی نماز کی فکر ہونی چاہیے. کچھ سلف صالحین کی وفات کے وقت وصیتوں کا پتہ چلتا ہے. قیس بن عاصم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سے سب سے بڑے کو سربراہ بنانا، کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی ہے، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے. صفوان بن عمرو اپنے والد عبید حضرمی یعنی شریح سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو مالک اشری کا وقت آیا، یعنی وقت وفات قریب آیا، تو انہوں نے کہا اے اشریوں کی جماعت، تم میں سے حاضر غائب کو پہنچا دے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیرینی ہے. یعنی اگر دنیا میں آپ بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں تو پھر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور اگر دنیا میں کچھ مشکل آ گئی ہے، تکلیف ہے، کھانے پینے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے یا بیماری ہے یا ویسے کچھ مشکلات ہیں، یعنی کوئی سٹریس ہے، کوئی غم ہے، تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھنے کا بھی حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں سے کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں ارشاد سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. ہم نے بھی یہ ارشاد سنا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں. وصیت کا ایک کاغذ ہم نے چھپایا تھا، آئی ہوپ کہ وہ بک سٹور میں ہو. اگر آپ وہ برقع وہاں سے خرید لیں تو اس پہ ضروری باتیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، ایکسٹرا آپ خود لکھ لیں ہاتھ سے اور بند کر کے کسی کے حوالے کر دیں. اس واقعے سے کچھ سبق اور بھی ملتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کو جب زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اچھا نعم البدل بھی عطا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کا صدمہ پہنچا تھا تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کے لیے ایک اور بہترین تحفہ انہیں دیا. کس کی شکل میں؟ شیس علیہ السلام کی شکل میں، جو ان کے بہترین وارث ثابت ہوئے اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا میں کسی بھی نقصان کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے غم اور دکھ پریشانی کا شکار ہوں اور اس صبر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کو اچھا بدلہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حابیل کے بدلے شیس علیہ السلام جیسی نیک اولاد عطا کی، اور وہ نہ صرف یہ کہ نیکی پہ گامزن تھے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے والے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دین میں علم اور عبادت دونوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ انسان کے کردار کو درست رکھنے کے لیے علم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو علم بھی سکھایا اور عبادت کی بھی تاکید کی. ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی نیکی کی تعلیم دینی چاہیے، اور جو باتیں شروع میں سکھا دی جاتی ہیں وہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہے جس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے، اور جو بڑے ہو کے سکھاتے ہیں وہ پانی پہ لکیر کی طرح ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر وہ اس میں لہریں آتی ہیں اور پھر دوبارہ پانی برابر ہو جاتا ہے. بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی چاہیے اور ان کو پڑھانی بھی چاہیے، اور ان کو پراپر ڈریس پہنانا چاہیے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. آج کل لڑکیاں کیا، لڑکوں کے بھی ایسے ڈریسز ہیں جن کو پہن کے وہ تراویح پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں ان کے جسم کا ایک ایک عضو ننگا ہو رہا ہوتا ہے. تو بچپن سے ہی نماز کے لیے پراپر ڈریسنگ کی عادت ڈالیں کیونکہ وہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اسی طرح بچوں کو روزے بھی رکھوائیں. بچوں کے اندر جو جذبہ اور شوق ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رکھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی، ورنہ آدھے دن کا رکھوا دیں، کچھ گھنٹوں کا رکھوا دیں، لیکن ان کو بھی سیلف ڈسپلن سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو ربیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے. ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کوئی کھلونا سا بنا لیتے. جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا
تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کھلونا اس کو دے دیتے. یعنی بچوں کو صحابیات روزہ رکھواتی تھی اور ان کو صبر کی تلقین بھی کرتے اور ان کو بہلاتی بھی تھی. اسی طرح بچوں کو حج یا عمرے پہ بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے. صاحب بن یزید کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جبکہ میری عمر 7 سال تھی. اور بچوں کو بہت کچھ یاد بھی ہوتا ہے. پھر اولاد کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے ابتدا سے ہی. کسی کا قول ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو, قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا, پھر آپ کو بہت کچھ نہیں بتانا پڑے گا. تو اس میں کون سا سکھانا مراد ہے؟ ترجمے کے ساتھ سکھانا. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں. چھوٹے نہیں, چھوٹے عمر میں بھی وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بچوں کی اسکول کی ریڈنگ بکس, ان کو ناولز ملتے ہیں 4th 5th 6th جماعت میں, ان کا سائز والیوم دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر وہ پڑھ سکتے ہیں اور کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ان کو یہ اچھی باتیں, یہ سیرت, یہ صحابیات کے واقعات, یہ کیوں نہیں سکھائے جا سکتے؟ ہماری ایک ساتھی اس کا بہت ہی کامیاب تجربہ کر رہی ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو ترجمہ سکھا رہی ہیں, لفظی ترجمہ, اور وہ آگے جا کے اپنے اسکول کے فرینڈز اور ساتھیوں کو بھی سکھا رہے ہیں. تو ہم بچوں کو بچہ ہی نہ سمجھتے رہے ہمیشہ, اور بچے وقت سے پہلے بڑے ہو چکے ہیں. لہٰذا خاص طور پر میرا ریکویسٹ ہے ان ساری ناظرہ ٹیچر سے, یا جو بچیاں آج تجوید یا تعلیم القرآن وغیرہ پڑھ کے جا رہی ہیں, وہ آگے اگر پڑھانا چاہیں تو وہ ناظرہ کے ساتھ ترجمہ قرآن لازم کر لیں. جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں سے ان کو یا اس کا قصہ سنائیں اگر بہت چھوٹے بچے ہیں, اور اگر بڑے ہیں تو اس کا معنی بھی بتائیں اور اردو سے ریلیٹ کر کے بتائیں. تو ارلی ایج سے ہی بچوں کے اندر قرآن فہمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اسی طرح بچوں کو قرآن حفظ کروانا چاہیے, خاص طور پر جن بچوں کا حافظہ اچھا ہو. امام احمد بن حنبل اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے قرآن حفظ کرایا جبکہ میری عمر 10 سال تھی. وہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی تھی اور بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی. اس زمانے تو لکڑیاں وغیرہ تھی, کوئی گیزر نہیں چلتے تھے, اور مجھے میرا لباس پہناتی, پھر دوپٹہ اوڑھتی, یعنی اپنا حجاب سے چہرہ چھپاتی, اور میرے ساتھ مسجد کی طرف جاتی کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے دور تھا اور راستے میں اندھیرا ہوتا تھا. تو ماں ارلی ٹائم پہ خود اٹھ کے ماں قربانی کرتی تو بچے کو سیکھتے ہیں. تو ان کو نہلا دھلا کے مسجد تک چھوڑ کے آتی تھی. پھر بچوں کو دعائیں سکھائیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں کہ تم صبح شام یہ دعا پڑھا کرو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسی طرح سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے جیسے ایک معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے, اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ لیتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے, تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, اور اس سے پہلے ذرا خود بھی سیکھ لینی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنائے. ان کے علاوہ بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر اور کتابوں میں ملتا ہے, لیکن ان کو اب میں بیچ میں نہیں لاؤں گی کیونکہ میرا موضوع قصص القرآن ہے. تو قرآن میں جو واقعات آئے ہیں انبیاء کے ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہیں یا کچھ اور واقعات ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے. کل ہم انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. انشاءاللہ گروپ میں آپ کو شیت علیہ السلام کا سٹوری کا جو ویڈیو ہے شیئر کر دیا جائے گا. ایکچولی زیادہ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے کہ حرام چیز جو ہے بگن ہوا ہے شیت علیہ السلام کے زمانے میں. دوسری چیز زنا شروع ہوا ہے شیت علیہ السلام کے زمانے میں. فری مکسنگ آف میل اینڈ فیمیل ہوا ہے شیت علیہ السلام کے زمانے میں. ڈسپلےئنگ آف بیوٹی
جو ہے وہ ہوا ہے شیت علیہ السلام کے زمانے میں. اسی طرح میوزیکل انسٹرومنٹ جیسے کہ حابل اور قابل کو ہٹا دیا جاتا ہے، قابل کو دوسرے جگہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ دوسرے ویلی میں رہتا ہے کون قابل. تو قابل کے اولاد جو لوگ تھے دے ور مور the girls were more beautiful. اور یہاں پہ شیت علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے شیت علیہ السلام کے زمانے کے یہاں کے لوگ لڑکے آر مور بیوٹیفل. سو یہاں کے لڑکیاں اتنے خوبصورت نہیں تھے، ویئر ایز قابل کے سائڈ کے وہ جہاں پہ گروپ ہے نا وہاں کے قابل کے جنریشنز کے لڑکیاں خوبصورت تھے. سو دے یوز ٹو ہیو، سو انشاءاللہ یو ول بی گوئنگ ایٹ ود ان دس ویڈیو ان ڈیٹیل. ڈانس اینڈ پارٹیز کیسا ہوتا ہے، شام میں سیٹرڈے نائٹ میں ڈانس پارٹیز ہونا ہو، آل دس تھنگس. میوزک کیسا انٹروڈیوس ہوا ہے، میوزک انٹروڈکشن آف دا میوزک جو ہوا ہے وہ شیت علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. مکسنگ آف میل اینڈ فیمیل اینڈ ڈانسنگ جو ہے شیت علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی شیئرڈ انشاءاللہ آفٹر دا کلاس. تو لیٹس گو ahead with our next important thing, that is ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام اگین he says نا ادریس علیہ السلام جو ہے شیت علیہ السلام کے بعد آتے ہیں، ان کے ہی اولاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لک الحمد من السنتنا بصدق الاعتذار ومن قلوبنا بصدق الندم فاجرنا علی ما حملنا واغفر لنا ما قصرنا یا من لا یغفر الذنوب سواہ ولا یعطی الجزیل غیرہ. اللہم انا نتوب الیک فی جمیع اوقاتنا من کل ذنب اذنبناہ ونحمدک علی کل خیر علمناہ ونشکرک علی کل رزق آتیتناہ. اے اللہ تیری ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے. ہماری زبانوں سے سچے عذر کے ساتھ اور ہمارے دلوں سے سچی ندامت کے ساتھ بس جو ہم نے زحمت اٹھائی، بوجھ اٹھایا ہے یعنی عبادت وغیرہ کا، اس میں ہمیں اجر عطا فرما، اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے اس میں ہمیں معاف فرما دے. اے وہ ذات جس کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا اور جس کے سوا کوئی بھاری اجر عطا نہیں کرتا. اے اللہ ہم تمام اوقات میں ان تمام گناہوں سے جو ہم نے کیے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اس خیر کے کام پر جو تو نے ہمیں سکھایا، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس تمام رزق پر جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے. پہلی آیت سورۃ مریم کی ہے اور دوسری سورۃ الانبیاء کی.
ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پوتے اور نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے. ان کا اصل نام اخنوخ، اینخ جسے کہتے ہیں، اور ادریس لقب ہے، یعنی نام اخنوخ تھا. الف خا نون واو خا، اور اس طرح بھی پکارا جاتا ہے اخنوع، جیسے نوح تو ایسے اخنوح عین کے ساتھ. اور ادریس لقب ہے. ان کے زمانے اور وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ رشد و ہدایت ہے، نہ کہ تاریخی بحث کرنا یا ان کے مقامات اور علاقوں اور ان کی ذاتی زندگی کی بہت تفصیلات ڈسکس کرنا. قرآن مجید میں انبیاء کی نبوت، ان کے بلند مقام اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے. یعنی قرآن مجید میں ان کی بلند صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس لیے تاریخی باتوں میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں. اسرائیلی روایات پھر ہم کیوں بیان کر رہے ہیں اگر قرآن مجید میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں وہاں ہم ان روایات کو نہیں لیں گے جو قرآن مجید سے ٹکراتی ہوگی، لیکن معلومات کے طور پر ہم ان روایات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان روایات کو بعض اسرائیلی علماء نے بیان کیا ہے، جیسے ابی ابن کعب ہیں. اکثر مورخین کے نزدیک آپ شیس علیہ السلام کے بعد نبی بنے. آلوسی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے اور ان کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. آپ مختلف قسم کے ہنر ایجاد کرنے والے بھی ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کس طرح دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے تھے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے پیغمبروں نے مختلف طرح کے ہنر سیکھ کر انسانیت کو فائدہ پہنچایا. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کا کام جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے، یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے کپڑا سیا اور پہنا. بغوی لکھتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ تحریر لکھی، یعنی قلم سے لکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کپڑوں کی سلائی کی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے. آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جنت کا لباس تو جنت میں ہی رہ گیا تھا. پھر انہوں نے پتے چپکا لیے تھے، پھر اس کے ساتھ زمین پر آئے. تو یوں ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انہوں نے پھر مختلف کھالیں استعمال کی اور اس کے بعد بھی لوگ یہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ادریس علیہ السلام نے باقاعدہ لباس بنایا. آپ نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور کافروں سے جنگ بھی کی. کتاب، قلم، ترازو، پیمانہ، یہ بھی آپ کی ایجاد ہے. یعنی قلم تراشا، ترازو بنایا جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں، پیمانہ ناپنے کی چیز، کتاب لکھی ہوئی چیز، یہ سب چیزیں آپ سے شروع ہوئی. ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں جنہوں نے ستاروں کی گردش میں غور و فکر کیا اور حساب کتاب کے فن کو عام کیا. یعنی حساب کتاب بھی عام کیا آپ نے. کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پر نشو نما پائی، یعنی پلے بڑھے بڑے ہوئے. ابتدائی عمر میں انہوں نے شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، یعنی ان سے سیکھا. جب ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی، یعنی ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والی. جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کی مخالفت پر اتر آئی. آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کئی زبانیں جانتے تھے. جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباندان تھے. یعنی ساری زبانیں انہوں نے سیکھی اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے. تو گویا ان کے زبان سیکھنے کا مقصد بھی بہت اعلیٰ تھا.
آج ہم کیا سوچ کے زبان سیکھتے ہیں؟ کیوں کوئی زبان سیکھتے ہیں؟ عمومی طور پر امپریس کرنے کے علاوہ دنیاوی مفاد اور مقاصد کہ مثلاً اگر آپ نے مڈل ایسٹ جانا ہے کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا سیکھ لینا چاہیے؟ عربی زبان سیکھ لینی چاہیے. اگر آپ نے جرمنی میں سکونت اختیار کرنی ہے، حتیٰ کہ اسپاؤزل ویزا بھی اگر آپ کو لینا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو جرمن زبان سیکھ کے جانا ہوگا. انگلش کیوں سیکھتے ہیں؟ انگلش میڈیم میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی عمومی طور پر جو ایک، میں سب کی بات نہیں کر رہی، عمومی طور پر جو ایک مزاج بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ایک سپیریورٹی جو ہے وہ استوار ہوتی ہے، یا سپیریورٹی کا اظہار ہو سکتا ہے، یا پھر ایک اور چیز یہ کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کامن لینگویج ہے، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے انگلش قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے سیکھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جب اپنے بچوں کو پڑھایا اور خاص طور پر تیمیہ کو، تو میرا ایک ڈریم تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انگلش میں بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرے، کیونکہ باقی لوگ ہاتھ نہیں آتے، لڑکیاں پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی زندگی کی مصروفیات ہیں. سب ایسے نہیں، اللہ کا شکر ہے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس علم کو تھاما ہوا ہے اور ہر حال میں. مثلا عائشہ الطاف ہے، انہوں نے کینیڈا سے آ کر یہاں تعلیم القرآن کیا، اور پھر اس کے بعد واپس کینیڈا جا کے بھی انہوں نے مزید چیزیں پڑھی، اور پھر جب سے پڑھا اس وقت سے پہلے کینیڈا کے اندر انگلش میں تعلیم القرآن کرایا، پھر اس کے بعد سری لنکا میں، ابھی وہ آن لائن کروا رہی ہیں. انہیں ملائیشیا سے بھی آفر ہے کہ وہاں بھی ایسا کورس کروائیں. تو الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی اس اسکل کے ساتھ دین کو فائدہ دیا کہ اس کمیونٹی تک تعلیم القرآن کو باقاعدہ پورے قرآن کی کور ٹو کور تفسیر اس لیے کر سکیں کہ ان کو یہ زبان آتی تھی. اور ابھی تک وہ 4 بچے ان کے ہو چکے، شادی بھی ہوئی ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ لگی ہوئی ہیں اپنے اس کام کو، اور کوئی چیز ان کو اس کام سے نہیں روکتی. یہ اولو العزم ہونے کی بات ہے نا، کہ آپ اپنے ارادے میں کتنے سچے ہیں، آپ خود کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ الحمدللہ تیمیہ بھی جب سے اس نے تعلیم القرآن کیا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزیں تعلیم القرآن کی یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی انگلش میں اویلیبل ہو گئی جو یہاں اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. تو اسی طرح مریم واسطی جو ہیں کراچی سے، ویسے وہ اسلام آباد سے ہیں بیسیکلی، پنڈی سے، لیکن شادی ان کی کراچی میں، تو ماشاءاللہ وہ بھی اتنا ان میں جذبہ ہے اور اتنا شوق ہے کہ جب سے انہوں نے پڑھا ہے مستقل طور پر، ان کے بھی میرا خیال ہے 4 بچے یا 3 ہیں، تو وہ بھی مستقل طور پر اسی کام سے وابستہ ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، تو بس ٹھک جاتے ہیں، وہ کیلیں بن جاتی ہیں خیر کی کہ انہوں نے وہاں سے نہیں ہلنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو، جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جیسے کھانا پینا ہے، اسی طرح یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی مدد سے ان کا اڑنا بچھونا بن جاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی الگ روح ہے اور آپ لوگوں میں کوئی مختلف اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف تمنا کرتے ہیں، صرف خواہش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے جو وہ کر سکتے ہیں اور جو انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہوتی ہیں اور وہ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایزی راستے تلاش کرتے ہیں، آسان رستوں کی طرف. جیسے پانی بہتا ہے نا، تو پانی کو جدھر ڈھلوان ملے گی ادھر بیٹھ جائے گا. تو ہمیں صرف یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. اور دنیاوی تعلیم آپ کوئی بھی لیں، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ ٹیچر بنے، آپ آرکیٹیکٹ، آپ کچھ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولیں کہ آپ نے اس کام، اس پیشے کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ان کی آخرت کا بھی سوچنا ہے. یہ ادھورا فائدہ ہے کہ آپ ان کی صرف دنیا کا سوچتے ہیں، ہائے اس کو بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، فلاں کے پاس کپڑا نہیں کپڑا پہنا دو، فلاں کو دوائی چاہیے اس کو دوائی لا کے دے دو. بہت اچھی بات ہے، اس پر بھی ثواب ہے، مگر اس سے آگے بھی ثواب ہے کہ جس کو آپ نے دوائی لا کے دی ہے اس سے پوچھے تم نے نماز بھی پڑھی ہے؟ اس کے نماز پڑھنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟
اگر اس کو کوئی وضو کروانے والا نہیں ہے، یا اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا اس کو کوئی اٹھا کے بٹھانے والا نہیں، تو جو متعلقین ہیں ان سے آپ بات کریں، ان کو آپ سمجھائیں. کتنے ہی بوڑھے لوگ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے گھر میں ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں وہ ان کو وضو ہی نہیں کراتے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ہمارا کپڑا ناپاک ہے، کبھی. اور اس قدر مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی بھی بزرگ سے ملتی ہوں تو عام طور پہ میرا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ کتنی نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور انہیں کچھ گائیڈ لائن دی جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کیا بتائیں، کوئی قرآن مجید اٹھا کے دینے والا نہیں ہے، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، اٹھ کے واش روم جانے کی ہمت نہیں ہے، میں خود اٹھ نہیں سکتی. تیمم کرا سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو کوئی دے نا مٹی. بعض لوگ تو اتنے بیڈ ریڈن ہوتے ہیں کہ وہ لمبا ہاتھ کر کے مٹی کا ڈھیلا بھی نہیں اٹھا سکتے کہ جس سے تیمم کرے. لیکن اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں اتنا مست، کیونکہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے. بعض بزرگ ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہوتے، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے، لیکن بالکل آخری عمر میں آ کے جب وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی چھٹ جاتی. تو اس کی دعا بھی مانگا کرے کہ یا اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ تیری عبادت کہیں ہم سے چھٹے اور ہم کسی کے اتنے محتاج ہو جائیں کہ ہم اپنے فرائض بھی ادا نہ کر سکیں. بعض لوگ صرف سہولت کے لیے کہ ان کی جان چھوٹ جائے وہ تیمم کی مٹی آگے رکھ دیتے، حالانکہ اگر تھوڑا سا وقت لگایا جائے اور ان کو وضو کرایا جائے تو وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ وضو کر کے جو تراوت ملتی ہے، جو تھکاوٹ اترتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو ایک پاکیزگی کی فیلنگ آتی ہے، وہ خالی تیمم کی مٹی سے نہیں آتی. اور ایک آدھ دن کرنی پڑے تو خیر ہے، لیکن روز تیمم تو وہ بھی انسان کے لیے گھبراہٹ کا باعث بن جاتا ہے. بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں قانون دان بنے، آپ کوئی زبان سیکھیں، ہر چیز کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کہ اس کے ذریعے میں نے اپنی آخرت کمانی ہے، میں نے اپنا اگلا گھر بنانا ہے. جیسے دنیا میں لوگ ڈبل شفٹ کیوں کرتے ہیں، دو بزنس، دو کام، صبح ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، شام پر اپنے پرائیویٹ کلینک میں کام کر رہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ اپنی زندگی آسان کر سکیں، اپنا گھر بنا لیں، تعمیر کر لیں. گھر بنانے کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑتی، دو جابیں کرنی پڑتی، تب جا کے آپ ان قرضوں کو پورا کر سکتے ہیں جو ایک دنیا کا گھر بنانے کے لیے آپ لے. تو جس نے دنیا کا گھر بنانے کا اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے وہ ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ ہر چیز میں بچت کرنی ہے. اس دفعہ عید پہ کپڑے نہیں بنانے، ہمارا گھر بن رہا ہے، ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، گھر بن رہا ہے. یہ سب آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ ہر چیز کی بچت کر کے پیٹ کاٹ کے پھر گھر بنائے گئے. تو ایسے ہی متقی انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں سوچتا نہیں میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا، مجھے آخرت کا گھر بنانا ہے، مجھے وہاں کے لیے کچھ چاہیے. وہ اتنا بزنس مائنڈیڈ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر آخرت کا فائدہ سوچتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں لین دین کا رواج ہوتا ہے، کوئی شادی ہو، کوئی بچے کی پیدائش ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس موقع پہ کیا سوچتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں، اور کس چیز کا دے رہے ہیں، اور کیا دے رہے ہیں، اور وہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس سے وہ کیا کرے گا، خیر کا کام کرے گا یا شر فساد کا کام کرے گا، اور آپ نے کنٹریبیوشن کی اس کے خیر میں یا شر میں. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ نے کسی کو صرف ایک دوپٹہ تحفے میں دیا، نیت پیچھے کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس سے نماز پڑھے گا، وہ اس سے اپنا سطر ڈھانکے گا تو مجھے اجر ملے گا. کانشیس نیتیں کیا کیجیے. ایسے نہیں بس یہ اٹھائی چیز ادھر کر دی، ادھر سے اٹھائی ادھر کر دی، نہیں ایسے نہیں. ایسے سوتے ہوئے نہیں زندگی گزارنی، جاگ کے گزارنی ہے، سوچ سمجھ کے گزارنی ہے، ہوش میں رہ کے گزارنی ہے کہ کوئی بھی میں کام کس لیے کرتی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور ایک عمومی مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک کام کے پیچھے کئی نیتیں بھی کی جا سکتی، اور جتنی آپ کی اسٹرانگ نیت ہوگی اور جتنی آپ کی زیادہ نیت ہوگی اس اعتبار سے آپ کا اجر بھی اور زیادہ بڑھ جائے گا. اب جیسے ایک صحابی نے گھر بنایا تو انہوں نے اپنے کمرے میں کیا رکھ دیا، روشن دان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ کس لیے بنایا؟ انہوں نے کہا ہوا اور روشنی کے لیے. تو آپ نے ان کو یہ نیت بتائی تھی کہ یہ بھی تم کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا کہ تم اس سے اذان سنتے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کام وہی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت کے فرق سے وہی چیز اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے. تو ادریس علیہ السلام نے کئی زبانیں سیکھی تھی تبلیغ کرنے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، مثلاً کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ کچھ عرصے سے چائنیز سیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اتنی مشکل زبان سیکھ رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہتے ہیں میں اس زبان میں تبلیغ کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ نیٹ پر آپ بیٹھ کے کسی بھی
ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کی زبان نہیں اور جن تک اسلام نہیں پہنچا، آپ ان کی زبان سیکھ کے تو آپ ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کورین سیکھتے ہیں، پتہ کیوں؟ کورین سنگرز کے فینس بنے ہوئے ہیں اور کورین ڈرامے اور کورین جو بیوٹی ہے اس کے دل دادا ہیں، اور صرف ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. یعنی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا میں کورین سیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ہے یہ پہلی دفعہ میں نے سنا تھا کہ کوئی کورین سیکھ رہا ہے. ہمارے ملک میں لوگ چائنا بھی جاتے ہیں، لوگ امریکہ اور آسٹریلیا بھی جاتے ہیں، جرمنی اور فرانس بھی جاتے ہیں، لیکن کوریا کم ہی کوئی جاتا ہے جو سنائی دیا. تو پھر مجھے تجسس ہوا کہ کیوں، تو معلوم ہوا کہ آج کل یہ تو بہت ہی ٹرینڈ ہو چکا ہے ہماری یوتھ میں. تو بہرحال یہ بھی مقاصد ہیں تکلیف اٹھانے کے، کہ آپ کوئی گانے سن کے سمجھ سکیں یا آپ کسی کے اسٹائل کو جان سکیں، کیونکہ وہ انگریزی میں یا اردو ہماری زبان میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے، وہ اپنی زبانوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن مقاصد کیا ہے اور اس ایفرٹ کے پیچھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. ادریس علیہ السلام کی علم میں بڑی مہارت تھی. آپ علم میں ہندسہ یعنی جیومیٹری، جس میں ریاضی کے اصولوں کی مدد سے اشیاء کی پیمائش اور مقدار وغیرہ معلوم کی جاتی ہے. مہندس لفظ آپ نے سنا ہوگا، انجینئر کو کہتے ہیں. حساب، میتھمیٹکس اور نجوم میں ماہر تھے. ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع اور افتراق کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد اور حساب کا عالم بنایا. یعنی یہ ساری چیزیں وہاں سے ان کا آغاز ہوا، اور یہ بھی علوم ہے اور کافی مشکل علوم ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے الہامی. ادریس علیہ السلام کو ملے اور پھر وہاں سے آگے لوگوں نے سیکھے، تو لوگوں نے اس سے پھر فائدہ اٹھایا. تو اب اگر آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، الجبرا پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ایک بورنگ سبجیکٹ ہے، جلدی تھک جاتے ہیں، اور پھر کیا فائدہ ان کے سیکھنے کا. تو آپ ان کو کیا بتا سکتی کہ ثواب کی نیت سے سیکھو. یہ کس نے سیکھا تھا، یہ کس نے شروع کیا تھا؟ ادریس علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جاننے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی لائفز کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یا اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہے قرآن حفظ کر لو. بالکل بہتر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن یہ بھی تو کسی کو کرنا ہے نا. کچھ لوگ قرآن حفظ کرنے کے لیے ہیں، ان کے مزاج میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، اور کچھ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے. یہ بھی اس کام کو اجر و ثواب اور عبادت کی نیت سے کر سکتے ہیں اگر مقاصد اچھے ہوں. آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے تھے، اب اس سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کے کام سکھائے جا رہے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین بھی مقرر کیے، یعنی قوانین بھی بنائے. چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جہاں وہ جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے مزاج اور ضرورت کے مطابق ان کے لیے قوانین بھی بناتے. اسی لیے اگر کوئی لا پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست اور ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا. یعنی جتنی زمین اس وقت تک آباد تھی اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار مقرر کیا. یہ مینجمنٹ تھی. اور اس سے اتنے کام آسان ہو جاتے ہیں. جب چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے تو ان سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. مجھ سے ایک بچی نے مسئلہ پوچھا، وہ پریشان تھی. وہ کہتی ہے کہ ان کی شاید بیٹی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ ڈلیوری آسان کر دے تو میں 100 نفل پڑھوں. اب 100 نفل جو ہیں وہ پڑھنا ایک مشکل کام ہے نا. تو کہتی ہے کہ اب بچی بھی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک میرے اوپر نفل ہے، میں کیا کروں، مجھے بہت پریشانی ہے. کیا میں معافی مانگ سکتی ہوں یا کوئی صدقہ دے کے میں اس سے نکل آؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، قرآن مجید میں متقی لوگوں کی خصوصیت یہ آئی ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، الا یہ کہ گناہ کی نظر ہو. تو میں نے ان کو طریقہ بتایا. میں نے کہا ہر روز صرف 2 نفل پڑھ لو ایکسٹرا، جیسے مغرب کے ساتھ یا ظہر کے ساتھ یا کوئی بھی آسان، جیسے اشراق کے پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ، یہ کوئی 2. 30 دنوں میں کتنے ہو جائیں گے؟ 60. اور باقی 40 اگلے 20 دنوں میں ہو جائیں گے. کام ختم. اب وہ جو 100 نظر آ رہے تھے اور وہ 100 کا اتنا بڑا بوجھ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، تو آسان ہو گیا معاملہ، بریک اپ کر کے.
اسی طرح کوئی بھی کام جب آپ کے ذمے آ جاتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں، اس کے پورشنز بنا لیں. مثلاً 1 من چیز آپ کو اٹھوائی جائے تو آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آدھی کر لیں، ہو سکتا ہے 20 کلو اٹھا لیں، اس سے بھی آدھی کر لیں، ہو سکتا ہے 10 کلو آپ اٹھا لیں، آپ آسانی سے اٹھا لیں گے. تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں چیزوں کو بانٹ لیا کریں، اس سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی ذمہ داری کے مقام پر ہیں تو ذمہ داریاں جیسے اچھا، یہاں پہ استاذہ واز ٹاکنگ اباؤٹ دا پورشن کر لیں، رائٹ. اب ہمارے لیے جو ہے 2 points I would like to add girls. پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ کام کے بارے میں بات کریں، it deals with the نیت. ٹھیک ہے، ایک ہی کام کو میں کیسی نیت سے رکھوں گی اس کے حساب سے the stronger the نیت the stronger the اجر، the more the نیت the more the اجر. ٹھیک ہے، تو نیت جو بھی آپ کرتے ہیں تو نیت اگر ہم لوگ اس کے لیے بھی سوچنا ضروری ہے. واٹ آر دا ڈفرینٹ ویز، اینڈ اپنے آپ کو سوچنا اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے دل کو ٹرن کرنا، موڑنا از امپورٹینٹ اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک اوور اٹ. ایسا نہیں. آئی ول گیو یو اے سمپل ایگزامپل. سمپل ایگزامپل از واٹ ہے نا، ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جو ڈیلی کا جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے گھر کی صفائی، جھاڑو دے رہی ہوں میں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں. اب مجھے گھر کی صفائی مجھے پسند ہے یا مجھے نیٹنس کی عادت ہے، یہ اگر ہم لوگ وجہ بنائیں گے تو یہ دنیا کی خود کی پسند کی وجہ ہے. فار دس وی آر ناٹ بین ریوارڈیڈ. تو اب ریوارڈ کیسا ملے گا کہ میں گھر صاف کر رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، بیکاز صفائی اس لیے کر رہی ہوں بیکاز پاکی آدھا دین ہے. اگر نیت آپ یہ رکھ رہے ہیں، دیکھیں ایک ہی نیت کو، دیکھیں ایک ہی کام کو 3-4 نیتیں بناؤں گی میں، تو ویسا وے میں اگر آپ کریں گے تو آپ کا جو اجر بھی اسٹرانگ ٹو اسٹرانگسٹ بنے گا. فار ایگزامپل گھر کی صفائی کر رہی ہوں میں، تو میں کیا سوچوں گی کہ یا اللہ پاکی آدھا ایمان ہے، تو دیٹ مینس گھر پاک رہنا، گھر صاف رہنا، گندگی نہیں رہنا، وہ ایمان کا حصہ ہے. دس از فرسٹ پوائنٹ. دوسری چیز از واٹ، یا اللہ تو پاکی پسند کرتا ہے، تو پاکی پسند کرتا ہے تو اس لیے میں گھر کو پاک رکھتی ہوں. سیکنڈ پوائنٹ. تیسری چیز از واٹ کہ یا اللہ تو جو ہے مطلب فرشتے جو ہے نازل ہوتے ہیں، جو گھر میں گندی اسمیل آ رہی ہے، گندگی ہے، کوڑا کچرا رکھا ہوا ہے، اٹ از اسمیلنگ بیڈ اینڈ ایوری تھنگ از لائک دس، تو کیا ہوگا؟ فرشتے نازل نہیں ہوں گے. چوتھی چیز، میں یہ جگہ پاک اس لیے رکھ رہی ہوں، گھر کی صفائی پاک اس لیے رکھ رہی ہوں بیکاز میں قرآن پڑھتے وقت آئی وانٹ فرشتے جو ہے نازل ہونا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم فرشتے جو ہے نازل ہوں گے اینڈ دے ول بی لسننگ ٹو قرآن. تو اس لیے میں صاف رکھنا چاہتی ہوں. اور ایٹ دا سیم ٹائم گھر کی صفائی رکھے، اپنے آپ کو بھی خوشبو لگا رہے ہیں یا لیکن عود ڈال رہے یا اگربتی سلگا رہے یا عود ڈال رہے یا اپنے آپ میں خوشبو لگا رہے، تو خوشبو یہ سب رکھیں گے. اگین اٹ از واٹ، مطلب وہ انوائرمنٹ کو بیوٹیفائی کر رہی ہوں. دیٹ انہینس می، دیٹ گیوس می مور آف انرجی ٹو ڈو دا ورک، اٹ گیوس می مور آف انرجی ٹو ریڈ قرآن شریف. وہ ماحول کو خوبصورت بنا رہی ہوں میں. کیونکہ میں گھر صاف کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں وہ ماحول کو خوبصورت بناؤں گی جہاں پہ دین میں آرام سے، مطلب دیٹ انوائٹس می ٹو لرن مور، دیٹ انوائٹس می ٹو ریڈ قرآن، دیٹ انوائٹ می ٹو ڈو ذکر، دیٹ انوائٹس می ٹو ڈو لاٹ آف نفل نمازیں. تو انوائرمنٹ کو اس طرح بنائیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ایک ہی چیز کو مقصد انیک بنائیں. جب زیادہ مقصد بنائیں گے آپ، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی کام آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے اجر بہترین تو بہترین دے گا. ایمان کے لیے کر رہی ہوں میں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کو پسند ہے، فرشتوں کے لیے کر رہی ہوں، فرشتے نازل ہوں گے اس لیے صفائی کر رہی ہوں میں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم از واٹ، مطلب دیٹ موٹیویٹس می، صفائی موٹیویٹس می یا خوشبو موٹیویٹس می ٹو ڈو مور آف گڈ ایکٹس، دیٹ از گوئنگ ٹو موٹیویٹ می. تو ایک ہی کام کو آپ اتنے سارے وے میں سوچیں. اگر آپ کوک کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارا سوچیں. اگر میں کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہوں، میں کچھ بھی کام کر رہی ہوں، کوئی بھی چیز، اگر میں نوٹس لکھ رہی ہوں، ابھی میں نوٹس لکھ رہی ہوں تو میرے لیے مقصد کیا ہے؟ یہ نوٹس جو ہے میں دیکھ کر میں لوگوں کو پڑھا سکوں، پہلی چیز. دوسری چیز میرے بچے بھی اس کو ریفر کر سکے. آپ نیت بنا لیں، جب بھی آپ کر رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ نوٹس لکھ رہی ہوں، میں ابھی جو استاذہ بول رہے ہیں آل دی پوائنٹس رننگ نوٹس میں لکھ رہی ہوں، یہ نوٹس جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل مائی چلڈرن، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ مائی چلڈرن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لیکن دیٹ وڈ بی اے وراثت فار مائی چلڈرن.
ابھی یہاں پہ وراثت کے بارے میں بھی استاذہ واز ٹیلنگ میں آپ کیا کیا چیز دے کے جائیں گے اپنے بچوں کے لیے، جو بھی ہے کیا چیز دے کے جائیں گے اس کے بارے میں بھی سوچیں. جو جنرلی ہم لوگ کرتے کیا ہے، مطلب یہ پراپرٹی دے کے جاؤں گی، وصیحت میں کیا دوں گی، وصیحت میں یہ پراپرٹی دوں گی، وہ پراپرٹی دوں گی، یہ جیولری دوں گی، میں یہ دوں گی. نہیں، آپ کی ایڈوائس دیں، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولو، کچھ بھی ہو جائے نماز کو مت چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے قرآن کو مت چھوڑو، کچھ بھی تکلیف ہوئی ہے فرسٹ تھنگ نماز پڑھو، نماز کی طرف بھاگو، فرسٹ تھنگ نماز کے یہ ہے وصیحت ہمیں ہمارے بچوں کو دینا ہے. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم I should say one of the thing is what one of our person, very lovely lady, she lost her husband. She has written a وصیت، ان کے شوہر کو پتا تھا یہ وصیت کے بارے میں. تو so what he did سب کے لیے، سب کے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے جتنے بھی بچے ہیں، اپنے چاچا، اپنے بھائی، اپنے بچوں کے لیے وصیحت کیا تھا؟ وائس میسج ہوتا وصیحت. سو ہی واز ان دا بیڈ، سو وصیت یہ کرے تھے. اینڈ دیٹ از اے پرسنل ون کہ مطلب جو بھی وصیت دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے امی کا خیال رکھو، امی کی بات مانو، ایٹ دا سیم ٹائم دین کے اس میں ہی رہو. تو وہ باپ کچھ بھی سکھا سکتا ہے، بچے کو کچھ بھی بول سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا، چاہے وہ لکھ کر بھی وصیت یہ کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی یہ کر سکتے ہیں. بٹ دس پرسن ہیز ڈن ان وائس نوٹ کے جیسا. وین آئی آسک دیٹ لیڈی سیئنگ دیٹ آپ لوگ کس طرح، ہاؤ ڈو یو فیل لائک ہسبینڈ نہیں ہے یا ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے، بچے کیسا اسٹرانگ فیل کر رہے، کیسا یہ ہے. شی سیز اونلی ون تھنگ، ان کے ابا کی وصیت ہے نا، دے فیل ویری ہیپی. باپ کی آواز سنتے ہیں تو جبھی بھی یاد آتے ہیں ان کے ابا، تو وہ آواز سنتے ہیں. تو بس آواز میں جو ہے وہ نصیحت از نتھنگ بٹ دیئر آواز، وہ اس کو سیو کر کے رکھے ہیں. جبھی بھی ان کے ابا کی یاد آتی ہے دے لسن ٹو دیٹ، ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ آئی ایم گیونگ این ایگزامپل، آئی ڈونٹ نو وصیت کیا تھا. تو وصیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ دین اسلام میں رہو اور ایٹ دا سیم ٹائم صدقہ کیا کرو، نمازوں کو مت چھوڑو، قرآن پڑھتے رہو، ہمیشہ جو ہے دین کی تبلیغ کرتے رہو، آخرت کے لیے تیاری کرو، بیکاز ہی از لیونگ دا ورلڈ، دنیا چھوڑ کے جا رہے. تو کیا کیا نصیحت وصیحت کرنا ہے، آل دوز تھنگس. اگر آپ دیکھیں گے ایون یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو یہی وصیت کیے تھے. کیا وصیت کیے تھے؟ کہ تم اللہ کے ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. دس واز ہز وصیت when he was in the dying stage. لیٹ کے ہوئے تھے and he was at the dead bed. This is the وصیت he has done. دعائیں یاد کرانا، دعائیں یہ دعائیں پڑھو، یہ دعاؤں میں یہ ہے. تو دس از دا وائس نوٹ دیٹ واز بین گیون فرام اے فادر. کہ نا ابھی بچوں کو، اب ہسبینڈ کا کیا ہے، میرے لیے بھی وصیت ہے، میرے لیے بھی میرے شوہر نے وصیت دی ہے. تو مجھے جبھی بھی ان کی یاد آتی ہے میں وہ وائس نوٹ سنتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آئی فیل مور نائس، آئی فیل مور ریلیکس کہ ان کی آواز ہے، وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں مجھے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں، میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم لوگ جنت میں ملیں گے، پتہ نہیں نا میاں بیوی کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو سکتے ہیں، کیا ہے دیٹ. وہ وصیت ہاؤ ہی ڈیڈ. He was alone, he was there with the family, he was in their hospital. تو جب بھی موقع ملتا تھا he used to think مجھے میرے بچے کو کیا بولنا ہے، میں جانے کے بعد بھی یہ کرنا ضروری ہے، میرا بچہ یہ سب کو یہ کرنا ضروری ہے. وہ وصیت چاہے وہ لکھ کر بھی کریں یا جو ہے بول کر بھی رکھیں. It is up to us, in what best way we can do it for our children. ٹھیک ہے. نیت خالص کر لیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہر کام کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے. دیٹ از دا بیسٹ وے دیٹ وی کین ڈو اٹ. اور ہاں روکنے کا مین ریزن یہ تھا کہ ایون قرآن شریف اگر آپ دیکھیں گے، قرآن شریف کو پڑھنا اتنا مشکل ہے، اس کو توڑیں، اس کو پورشنز بنائیں. آفٹر ایوری نماز، ہر نماز کے بعد 5 پیج پڑھنا آسان ہے، ہر نماز کے بعد 5 پیج پڑھنا مشکل نہیں ہے. ایوری نماز کے بعد اگر آپ 5 پیج پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایوری ڈے ایک پارہ ہوگا آپ کا. تو ایوری ڈے، ایوری نماز کے بعد آپ 5 پیج پڑھ رہے ہیں، ایوری نماز کے جس کا تجوید بھی اچھی ہے، اسپیڈ بھی اچھی ہے، تجوید بھی اچھی ہے، تو میک شیور کہ ایوری نماز کے بعد 5 پیج آپ پڑھیں. تو دیٹ مینس بائی دا اینڈ آف 30 days انشاءاللہ یو ول بی فنیشنگ 1 قرآن. ٹھیک ہے. تو ویسا بھی یہ کر سکتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم تفسیر کے لیے بھی پورا ٹوٹل تفسیر کرنا مشکل ہے، پورشن بنا لے. 30th الحمدللہ دیٹ از واٹ میں نیت کی تھی کہ 30th پارہ جو ہے اپنے بچوں کو سٹارٹ کراؤں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے، بچے لوگ سیکھنا بھی سٹارٹ کریں گے. سو انشاءاللہ اٹ از ان دس وے. ٹھیک ہے. ماں ہے مثال کے طور پر، بھاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں،
کتنا مشکل کام ہے ان سب کی ضروریات پوری کرنا، ان کی بات سننا. لیکن اس میں بھی اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو بڑے بچوں کو چھوٹوں کی ذمہ داری دی جا سکتی. جیسے ہماری والدہ نے کیا ہوا تھا کہ میں بڑی تھی تو میرے ذمہ ان کو پڑھانا تھا. اچھا کوئی اور بہن ہے تو اس کے ذمہ نہلانا تھا، کسی اور کے ذمہ، تیسرے کے ذمہ کچن میں. اب مجھے ایگزیکٹ تقسیم یاد نہیں رہی لیکن ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا تھا. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھی میں، میرا خیال ہے کلاس 6 میں تھی، تو اسکول جانے سے پہلے جس کمرے میں میں سوتی تھی اور لوگوں کے ساتھ شیئرڈ کمرہ تھا، میرے دادا بھی اس کمرے میں ہوتے تھے تو میرا بھی بستر اسی میں ہوتا تھا. تو اس کمرے کی صفائی اور ہر چیز اپنی جگہ اور ڈسٹنگ، اور جہاں دادا ہوتے تھے اس کو دھونا بھی ہوتا تھا اور اس کی موپ وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ اسکول جانے سے پہلے کر کے جانا. یعنی 2 کام ہمارے صبح میں ہوتے تھے لازم. ایک ہمارے والد ہمیں لے کے پڑھاتے تھے، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی کہانیاں کتابیں پڑھائیں، ناظرہ قرآن پڑھایا، اور پھر جب بڑے ہوئے تو ترجمہ اور تفسیر اور حدیث اور فقہ یہ چیزیں پڑھائیں. اور یہ سب صبح کے وقت کی برکت ہے کہ اسکول جانے سے پہلے یہ کام کر کے تو جانا ہے. اور امی کی خدمت کتنی کہ ان کے حصے کے، جب ہم بڑی 3 بہنیں یہ سارے گھر کے کمرے وغیرہ صاف کر کے نکل جاتی، پیچھے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی صفائی کا کام ختم ہو چکا ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، ہم انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جو بچے بڑے ہوتے جائیں، یہ کوئی چائلڈ لیبر نہیں ہے کہ جو آپ کے نزدیک ایک ابیوز ہے، نہیں، یہ بچوں کو شروع سے ہی کوئی ہنر سکھانا ہے، کام سکھانا ہے، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ لگائیں، ان کی جو موٹر سکلز ہیں وہ بہتر ہوں گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے. یہاں آپ دیکھیں ادریس علیہ السلام نے کیا کیا کہ ساری لینڈ کو جتنی بھی وہ تھی 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا حاکم مقرر کیا. اب وہ ہر حاکم سے رپورٹ لے رہے ہیں. اب ان کا کام کیا ہوا، بڑے حاکم تو یہی ہیں، سب کو سپروائز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس تقسیم کی وجہ سے کام ہلکا ہو گیا اور ہر ایک کے ذمہ جو کام ہے اگر اس نے کام کر لیا تو لوگوں کے لیے مشکل بھی نہیں ہوئی، سہولت ہو گئی. تو کام بانٹیں، ڈیلیگیٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی. اس طرح سب کو ساتھ لے کے بھی چلیں گے اور ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بھی ہوگی اور ایک ٹیم بھی آپ کی مضبوط ہوگی. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام ہم اکیلے ہی کر لیں. اچھا، اب اکیلے کرنے میں کسی پہ بھی ہم پورے نہیں پڑتے، کر ہی نہیں سکتے، انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہے، بچہ ہاتھ لگائے گا، یعنی وہ جھاڑو اٹھا، نہ جھاڑو چھوڑ دو، وہ ڈسٹر اٹھائے گا، پھر تم نے ڈسٹر اٹھا لیا، رکھ دو، بس میں خود ہی کر لوں گی، تمہیں نہیں آتا. یہی کہہ کے ان کو بیکار کر دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں آتا نا. اس کا کیا حال ہے؟ سکھانا. آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں کیسے کرنا. دیکھو یہ چیز یہاں نہیں یہاں رکھنی ہے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے رکھنی ہے. ایک دن نہیں سنیں گے، دوسرے دن نہیں سمجھیں گے، تیسرے دن نہیں، کرتے جائیں، سیکھ جائیں گے، آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سارا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا تو نہ آپ اپنے رہیں گے اور نہ ہی آپ کسی اور کے. تعلقات بھی آپ کے سخت خراب ہوں گے، کیونکہ جب آپ زیادہ کام کریں گے تو آپ کا موڈ بھی بہت خراب ہوگا، اور جب موڈ خراب ہوگا تو آپ بدتمیزی، بد اخلاقی برتیں گے، اور جب وہ برتیں گے تو گھر والے آپ سے بھاگیں گے. وہ دیر تک سوئے رہیں گے کہ آپ کی شکل نہ دیکھنی پڑے، یا آپ سو رہے ہوں تو وہ اسکول بھاگ جائیں اور اسکول سے بھی لیٹ نکلیں، سارا اسکول نکل جائے تو بعد میں وہاں سے نکلیں، کیونکہ گھر جا کے تو ڈانٹ ہی پڑنی. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچے جلدی گھر نہیں آتے. کیا تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا؟ تمہیں ہر وقت دوستوں کی پڑی ہوتی. پھر ڈانٹنا شروع کر دیتے. کیا اس ڈانٹ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، دوریاں بڑھیں گی. جینا سیکھیں، جینے کے ڈھنگ سیکھیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، محبت کرنے والے بنیں. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے. آپ لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں، لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور آپ لوگوں سے محبت کریں گے تبھی ان کی خیر خواہی کر سکیں گے. اور یہ جو 4 حصوں میں ملک کو تقسیم کیا نا، تو ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا. یعنی لوکل قوانین بھی ہوں گے، جیسے ٹریفک کا قانون ہوتا ہے یا اور اس طرح کی ضروری پراپرٹی کی رجسٹریشن وغیرہ یا اور کام، اس کے بھی قانون ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر شریعت کا قانون ہوگا جس کے مطابق باقی قوانین کام کریں گے، اور جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے. یعنی ادریس علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں کو. تو ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا جو بنیادی نقطہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ ہے اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش یا عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا،
یعنی قوانین اس لیے بنائے تھے نا تاکہ سب عدل و انصاف سے کام لے. اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایام 20 کے روزے رکھنا. سبحان اللہ، یہ بات پڑھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سنت جب سے چلی آ رہی ہے. یہ ان چیزوں میں سے ہے نا جو انسان کی صحت کے لیے، دین کے لیے، اخلاق کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں. دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب ہے. انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے، چند مخصوص اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا. اب یہ ساری چیزیں اوپر سے ہی آ رہی ہیں. ان میں سے بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھی، یعنی چاند دیکھ کر، کیلنڈر بھی یہی تھا. اور بعض جگہ جب سیارے اپنے برج میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائے تو اس وقت وہ کام ہوتے تھے. جیسے آج کل اگر آپ رات کے وقت دیکھیں نا تو اگر ویو اچھا کلیئر ہو تو ہمارا جو سولر سسٹم میں جو سیارے ہیں نا وہ آپ نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ نظر آتے ہیں آپ کو. تو یہ سارا سال نظر نہیں آتے. تو انہوں نے ان سیاروں کو دیکھ کر کچھ کام مقرر کیے ہوئے تھے وقت کے حساب کے لیے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ یہ عدد السنین والحساب. یہ سورج چاند کیوں اللہ نے بنایا؟ تاکہ سالوں اور حساب کتاب کی گنتی ہو سکے کہ کون سا کام کب کرنا ہے. جیسے چاند کو آج کل تو آپ سب دیکھتی ہوں گے، چاند کی مختلف منازل. سبحان اللہ، ہر روز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. بس انسان سوچتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس کے اختیار میں ہے اس میں یہ تبدیلی کرنا اور اس کی شیپ اس طرح بنانا اور اس کا وقت مقرر کرنا کہ وہ کب نکلے گا. ادریس علیہ السلام کا حلیہ بھی آتا ہے کتابوں میں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ بہت عمدہ اوصاف کے مالک تھے، پورے قد و قامت کے مالک تھے، خوبصورت تھے، خوبرو تھے، گھنی داڑھی تھی، چوڑے کندھے تھے، مضبوط ہڈیوں والے تھے، دبلے پتلے تھے، سنجیدہ تھے، چمکدار آنکھوں والے، گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھی، راستہ چلتے ہوئے نیچے نظر رکھتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے یعنی جہاں ضرورت ہوتی تھی، اور بات کرتے ہوئے صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے. یعنی بات کرتے ہوئے پورا ہاتھ نہیں لہراتے نہیں تھے، پورا ہاتھ، بلکہ ایک انگلی شہادت کی اٹھاتے تھے. یہ باڈی لینگویج میں. آپ نے 365 برس کی عمر پائی، 365 ایئرس، پھر جس میں خاکی کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کس آسمان پہ ہوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ چوتھے آسمان پہ. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جو ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ مریم کی آیت کو دیکھیں گے، اس کی وضاحت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، نہایت سچا نبی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. تو یہ دو لفظ ہیں بڑے اہم ہیں، صدیق النبی اور پھر دو مکان علیہ. بلند مرتبے اور بلند مقام کب ملتے ہیں؟ جب آپ سچے ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں. یہاں پر ادریس علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کی صفات کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے، تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے. یعنی آپ کا ذکر تعظیم اور بڑائی کے طور پر ہوا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچائی کے ساتھ لازم تھے، سچائی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ شرف اور اعزاز بخشا، انہیں نبی اور راست باز قرار دیا. راستی سچائی کو کہتے ہیں. اور ان کا یہ نام اس لیے ہے کہ ادریس کا لفظ درس سے ہے، درس و تدریس، کہ بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے اس زمانے میں کون سا پرنٹنگ پریس تھا جو کتابیں تھی، تو کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ اللہ نے بھی تو کچھ کتابیں اتاری ہیں، صحیفے، کتابیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے تھے. ہمارے 30 سپارے ہیں نا، تو ان پہ 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. اب وہ جو نازل ہوتے وہ اس کو پڑھتے تھے اور ان کا درس بھی دیتے تھے.
صرف خود اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھاتے تھے، تو اس سے ان کا یہ نام پڑا تھا۔ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے ساتھ صدیقیت کو جمع کیا ہے کہ ان کے اندر مکمل تصدیق تھی، کامل علم تھا، مضبوط یقین تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ صالح عمل بھی تھا۔ اللہ نے ان کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ وہ انتہائی سچے انسان تھے، راست باز انسان تھے، سچ پہ قائم رہنے والے تھے۔ صدیق جو ہے یہ صدق کی صفت میں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا اور سچ پہ قائم رہنے والا۔ ایک قول ہے کہ صدیق وہ ہے جس نے وحدانیت میں اللہ کی تصدیق کی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس میں بالکل سچا ہو، کوئی شرک نہ ہو اس کی زندگی میں، اور یہ بھی کہ اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کی تصدیق کی، یعنی جو ایمان کے پہلو ہیں ان کو سچا ماننے والے تھے۔ اور پھر صدیق کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ساری زندگی سچائی سے گزارنے والا ہوتا ہے، جو انتہائی مشکل مقامات پر بھی سچائی سے کام لیتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ عام حالات میں تو ہم سچ بولتے رہتے ہیں کوشش کر کے، لیکن جہاں کوئی مشکل چیز آتی ہے وہاں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، سچے نہیں رہتے، بات بدل دیتے ہیں، چیز کچھ ہوتی ہے کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں، تو انسان صدیقیت کے درجے پہ نہیں پہنچتا۔ پھر سچا انسان وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی پر سچائی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اقوال، افعال، احوال، ارادے، سب میں سچا۔ یہ لفظ صدق سے ہے، یعنی ایسا شخص جو اپنی نیتوں اور ارادوں میں بھی سچا ہو، پھر زبان کا بھی سچا ہو، پھر اپنے عمل میں بھی سچائی رکھے، جو کہے وہ کرے بھی، یعنی اس کا دل، اس کی زبان، اس کے اعضاء سب ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں سچ بولتا ہے وہ۔ اسی طرح یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو بہت زیادہ سچا صدیق، یہاں تک کہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ کوئی اور ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم تو بہت دفعہ بھول ہی جاتے ہیں، بات کچھ اور کہی ہوتی ہے اور کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ دل میں نہیں ہوتا، دل میں دوسرے کے خلاف ہوتی ہے بات، اوپر سے اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی دل کا بھی سچا، زبان کا بھی سچا، اعضاء میں بھی سچائی، عمل میں بھی سچائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل حالات میں بھی سچا ہونا، اور پھر سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کرنے والے تھے، اپنی ذات پر بھی اور لوگوں پر بھی، اور یہ نبی کے رتبے سے بلند تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ یہ ادریس علیہ السلام کا دوسرا وصف بیان ہوا ہے۔ مفسرین اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، معنوی رفت، یعنی بلند مرتبہ عطا کیا، اور لوگوں کے درمیان ان کو بلندی عطا کی، باقی سب لوگوں میں سے ان کو عزت و مرتبہ عطا کیا۔ اور یہ نبوت کا مرتبہ تھا جو منازل اور رتبوں سے بلند تر ہے، چنے گئے نا، بلندی عطا کر دی۔ ظاہر ہے کہ نبوت اکتسابی نہیں ہوتی، بندہ محنت کر کے کوئی ڈگری نہیں حاصل کر سکتا نبوت کی۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے دعویٰ کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا پھر اس کا نتیجہ، تو کوئی جرت بھی ایسی کرے تو بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے۔ تو اللہ جس کو چنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین ہیں آپ۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ان کی بلندی یہ تھی، رفعناہ مکانا علیہ۔ بیضاوی کہتے ہیں، مفسر ہیں بیضاوی، کہ اس کا مطلب ہے نبوت کا شرف اور اللہ کے ہاں قرب، اللہ کا قرب۔ سعدی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رفعناہ علیہ کا مکانا علیہ، اللہ نے تمام جہانوں میں ان کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی اتنے پرانے نبی ہیں یہ، جیسے اور بہت سے آئے ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں، لیکن ان میں سے اللہ نے ان کا نام باقی رکھا اور مقربین کے درمیان ان کے مرتبے کو بلند کیا، تو ان کی شہرت بھی بلند ہوئی اور ان کا مرتبہ بھی بلند ہوا، اور یہ سچائی کی بنیاد پر ہوا۔ بہت سچے تھے، ہر چیز میں سچ بولنے کی اور سچا ہونے کی ضرورت ہے، تب پھر جو بلندی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ نمبر 2، ظاہری اور حقیقی رفعت، یعنی جسمانی طور پر ان کو اٹھا لیا گیا، ایک معنی یہ ہے، اور یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔
واقعہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں دعوت دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، جس سفر پر آئے وہ مبارک اور خوشگوار ہو. یہ پہلے آسمان والوں نے ویلکم کیا اس طرح. پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب چوتھے آسمان پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کریں. میں نے سلام کیا، کیونکہ حکم کیا ہے جو باہر سے آئے وہ سلام کرے گھر والوں. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا نیک بھائی اور صالح نبی خوش آمدید. نیک بھائی صالح نبی خوش آمدید، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ویلکم کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور صحیح صاف حدیث سے کہ وہ چوتھے آسمان پر بلند اٹھائے ہوئے ہیں. اسرائیلی روایات میں اس کی تفصیل تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا. کعب احبار یہودی عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، کہ ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تمہیں ہر دن اجر عطا کروں گا. وہ جیسے قابیل کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس کے برابر گناہ اس کو ملے گا. اور ادریس علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا کیونکہ اللہ کے مقرب بندے تھے نا. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کو جتنا چاہے نواز دے. اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، بڑی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سے، بڑے درجے، بڑے مقام، بڑے کام، بڑے دل، کیونکہ اللہ خود بہت بڑا ہے اور بڑائی والا ہے اور بڑائی اسی کے لائق ہے. ہم سب چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ سے زیادہ خیر مانگا کریں. بہرحال ادریس علیہ السلام نے یہ سنا کہ اتنا ثواب مجھے روز ملے گا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روزانہ اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے، اور پھر زیادہ دن جیوں، موت نہ آئے، تاکہ جتنے دن جیوں گا اتنے دن عمل زیادہ بڑھے گا. انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ مجھے نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، یعنی زیادہ دن دنیا میں رہوں اور زیادہ نیکیاں کما کے جاؤں. اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پہ بٹھا کر لے اڑا. جب چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی. ساتھی فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی. موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہیں؟ کہا میری پشت پہ سوار ہیں. فرشتوں کے پر بھی شاید پیچھے ہی ہوتے ہوں گے نا، بازو پرندوں کے جیسے، کیونکہ ہم نے کہا نا انہوں نے بازوؤں پہ سوار کیا، یعنی پروں پہ سوار کیا. تو ان کا ادریس کہاں؟ ان کا پیچھے ہے، کئی پروں میں چھپائے ہوئے، اللہ ہی جانتا، گمان ہی کر سکتے. موت کا فرشتہ کہنے لگا اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کروں. اس لیے میں سخت حیرت اور تعجب میں تھا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں. اسی وقت فرشتہ موت نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی. یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ کے اس ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہی تفسیر ہے، یہی مطلب ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا. اور پھر یہ بھی کہ ادریس علیہ السلام کو نبوت کے ذریعے بھی بلندی ملی اور جنت میں بھی بلند مقام ملے گا. یعنی رفعناہ مکانا علیہ کا مطلب تقرب اور نبوت کا شرف تو ہے ہی، یا اونچے مرتبے کی طرف بلند کرنے سے مراد جنت میں بسانا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اولا اور اشرف کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. اعلی الجنان، جنت کے اعلیٰ ترین مقامات، فردوس الاعلیٰ یہ کہتے ہیں نا، جزاک اللہ الفردوس الاعلیٰ، اللہ آپ کو اعلیٰ علیین اعلیٰ فردوس میں جگہ عطا کرائے، کیونکہ وہ سارے آسمانوں سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، دنیا میں اللہ نے ان کو سارے لوگوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا، بلند مقام دیا. پھر ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، برزخ میں وہ بلند مقام پر ہیں. پھر جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہوگا،
انجام میں بھی بلندی. کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سچائی. میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کروں گی اور اس کے انالیسس کرواؤں گی آپ کو کہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے جھوٹ تلاش کریں کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس سے باہر نکلیں, سچے بن جائیں. جب سچائی ہوگی تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اور آج کل ہماری گفتگو ہی یہی ہوتی, ہی سیڈ شی سیڈ, کیا حقیقت ہے کیا نہیں. اس نے کہا وہ فلاں ایسا چور ہے, فلاں ایسا ہے, ہم نے کہا اچھا ہم بھی آگے بتاتے ہیں کہ فلاں چور ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں, تحقیق کی نہیں, تصدیق کی نہیں, بس جو منہ میں آیا بول دیا, جو سنا آگے سنا دیا. نہیں, کوئی اس کی جڑ بنیاد ہونی چاہیے, اس کی اصل اصول ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صدیقین میں کر دے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں الحمدللہ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ آر کلاس. ادریس علیہ السلام کا کتنا اچھا ہے دیکھیے واقعہ. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہی واز دا فرسٹ, ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو رائٹ وتھ پین, بٹ یہ نہیں معلوم ہے کہ پوری زمین کو ہی ہیز ڈیوائڈیڈ, دا ہول سیٹ آف زمین کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیے تھے, اینڈ دین اگین ایک ایک لیڈر جیسا بنا دیے تھے ویئر ہی یو نو ٹو مینیج دا تھنگس. ایک ایک جگہ ہے نا, ایک ایک لیڈر مینیجر کو رکھ دیے تھے جہاں پہ ہی واز مینیجنگ دا تھنگس. سو ود دیز تھنگس ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں, یہی تو کہتے ہیں نا باریک بین, غور سے دیکھنا ہر اسمال ایکٹ میں, ہر چھوٹے چھوٹے ایکٹ میں, واٹ آر دا لیسنز دیٹ وی گیٹ. اب جب ادریس علیہ السلام کا کہا جاتا ہے نا کہ آپ اور میں جب سٹوری پڑھتے ہیں نا, پڑھتے کیسا ہے کہ ہاں ادریس علیہ السلام he was the first person to write with pen, he is the first person to stitch the clothes, he is the first person to wear the clothes, he was the first person کے political aspects establish کیے تھے. knowledge یہ کرنا آسان, کہنا آسان ہے, لیکن کیا اس کے اندر جا کر ہم تحقیقات کرتے ہیں, کیا ان ڈیپتھ ایک ایک ورڈ کو ایک اسٹرانگ وے میں, بیکاز وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹوریز آف کامن مین. اگر ہم لوگ اسٹوریز آف کامن مین کے بارے میں بات کریں گے, وی ول ناٹ بی گوئنگ ان ڈیپتھ ان کے ہر وہ ادا, ان کے ہر وہ موو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا اسٹوریز آف صحاباز, وین اٹ کمس ٹو دا اسٹوریز آف انبیاء, وین اٹ کمس ٹو دا اسٹوریز آف رسولز, اب ان کے بارے میں ہے تو وی کین ناٹ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ. ہاں ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام آئے تھے, آدم علیہ السلام, اور جب آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا, حابیل اور قابل کے بارے میں آیا تھا, ایک الگ ہی نظریے سے. انفیکٹ ہم لوگ یہ دیکھے تھے یہ سیریز میں جو ہے, انفیکٹ میرے لیے بھی ایسی تھا, اٹ واز مور لائک این آئی اوپننگ کہ کیا یہ بھی ہے. Have you ever thought of that one? کیا چیز وہ قتل کیے ہیں, that is a حسد. کیا حسد کے بارے میں کبھی سوچی ہوں میں, کیا حسد میں مجھ میں کون سی چیز میں حسد آتا ہے, میں میرے دل میں اگر وہ حسد آئے گا تو وہ حسد کو نکالوں کس طرح. تو ایک ایک ایسپیکٹ وی آر گوئنگ ٹو کلین آور سیلف. یہ کوالٹی مجھ میں ہے تو میں کس طرح کلین کروں اس کو, یہ نیچر مجھ میں ہے تو کس طرح کلین کروں. اسی طرح اگین شی واز ٹاکنگ اباؤٹ, ایک ایک آیتوں میں دیکھیں گے باریکیاں اتنے خوبصورت وے میں اٹ از بین ڈیپتھ, it is being talked about. یہ موتیاں ہیں جہاں پہ ہمیں چننا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اپنے آپ کا اصلاح کرنا ہے. that is the most important thing that we are going to do it. اب اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے, he has divided the land into 4 and then again he has assigned one person. تو اس سے ہمارے لیے ملتا کیا ہے کہ any job, جو بھی جاب ہے اس کو ڈیوائڈ کریں اور assign. گھر کا ہے, جاب ہے, گھر کا کام کو بھی assign کرے, بیکاز ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا بچہ نہیں کر سکتا, یا یہ کیوں کرے گا, یا بات نہیں سنے گا. give them the work. as استاد is telling, it is important that وہ بچہ وہ ہنر سیکھے گا, اور کہیں بھی جائے گا نا وہ جیت کے آئے گا. جب بچے کو معلوم ہے کپڑا کس طرح دھوتے ہیں, جب بچے کو معلوم ہے برتن کس طرح دھوتے ہیں, جب بچے کو معلوم ہے کہ گھر کی صفائی کیسا کرتے ہیں, بچے کو معلوم ہے کہ واش بیسن کیسا دھوتے ہیں, جب بچے کو معلوم ہے کہ باتھ روم کیسا دھوتے ہیں, ایک ٹائم تو بھی اس کو یہ ورک سکھائیں گے, واٹ ہیپنس از دیٹ کہیں بھی جائے گا, جب بھی ضرورت پڑے گی, کیونکہ انسان ہے,
انسان ہے تو اس کو بے بس مت بنائیں. جب ہم لوگ بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھاتے, صرف 24 گھنٹے تو آرام کر, نو پرابلم, پڑھائی کر, آرام کر, اور کھانا کھلاتے ہیں, یہ چیزیں نہیں, اٹ از ناٹ فار یو. بچہ ایکچولی جو ہے ہم لوگ خود ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں بچے کو, جہاں پہ وہ کہیں بھی جائے گا یا جائے گی, شی کی ناٹ سروائیو, شی بیکمز انڈیپینڈنٹ, نہیں ڈیپینڈنٹ بن جائے گی, سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس طرح نہ بنائیں بچوں کو. بیسک سیٹ آف تھنگس اسکلز ہیز ٹو بی taught to them, that is important. Discipline, certain set of discipline is important. یہ چیزیں, that is what we have seen. Assigning, even at the same time قرآن کو بھی, قرآن شریف کا پڑھنے کا طریقہ بھی, in fact we can take کہ زیادہ ہے تو کس طرح ہم لوگ اس کو پورشنس میں کر لیں گے. دعائیں, اتنی دعائیں میں پڑھ سکتی ہوں کیا, اس کو چھوٹا کر لیں. ایوری ڈے الحمدللہ ہم لوگ ایک ایک دعا شیئر کر رہے ہیں, جو بھی دیا جاتا ہے نا, شیئر کیا جاتا ہے, یہ کرنا ہے. بی آنےسٹ, یور آنےسٹی از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. کس طرح میں کر رہی ہوں, کیا مشکل ہے, نہیں وہ تھوڑا مشکل لوں گی, تھک گئی ہوں لیکن وہ تھوڑا درد لوں گی, اللہ بس کافی ہے, یہ کر لوں گی, تھوڑا درد لوں گی میں, یا اللہ جسٹ فار یو آئی ول ٹیک دیٹ پین. آپ دیکھیں میراکلز ول ہیپن, لائف میں میراکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہر وہ چیز جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ہی جوڑتے ہیں, نہ کہ انسانوں سے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں, اگین واٹ اٹ کمز از واٹ, سچائی. اب یہاں پہ سچائی کے بارے میں شی از ٹاکنگ اباؤٹ, ایک لفظ سچا انسان کافی ہے, بٹ شی از ناٹ ٹیکنگ ان دیٹ وے. ایک لفظ سچا انسان کافی ہے. کیا آپ اور میں سچے ہیں؟ کس وے میں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ واٹ آر دا ویز آف. اب یہاں پہ سچائی کے بارے میں شی از ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں, ہی واز اے گفٹیڈ پرسن بیکاز سچائی کا بیسڈ, ان کا بیس کیا تھا, سچائی کا بیس تھا. ہی واز اے گفٹیڈ پرسن, ہی واز اے کوائٹ پرسن, ہی واز اے کوئک لرنر, ہی واز کیپ آن لرننگ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی سیکھتے تھے دوسروں کو سکھاتے تھے, درس کرتے تھے. ادریس, اوکے, درسا مطلب کسی کو سکھانا, تو سکھاتے جا رہے تھے. سکھانا ہو یا سیکھنا ہو, وہ شوق پیدا کرنا از ویری امپورٹینٹ. جب انسان میں وہ جو شوق آ جاتا ہے نا, سیکھنا یا سکھانا, سیکھنے کا پہلی چیز کیا ہے, سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. جب تک مجھے نالج نہیں, میں کیسے سکھاؤں گی سب کو؟ جب تک مجھ میں نالج کب آئے گا, دا مور آئی سٹ ڈاؤن اینڈ لسن. اور ایک بیسٹ چیز واٹ آئی سے از دیٹ, جب بھی ہم لوگ ہے نا موو آن ہوتے نا, سنیں گے بھول جائیں گے. انسان سنے گا, میں بہت سارے لیکچر سنتی ہوں بٹ بھول جاتی ہوں. when I sit down and write, چاہے وہ چھوٹا لیکچر بھی ہو, ایک چھوٹا سا ہے, when I sit down and write down bullet points کے جیسا لکھوں گی نا, میرے دماغ میں بیٹھتا ہے, ہاں میں یہ پیج میں یہاں پہ فلانا جگہ یہ کلر کر کے میں یہ کر رہی ہوں, and I'll start working on that one. مجھے کرنا ہے, ہاں مجھ میں یہ عادت ہے. میں اور یہاں پہ دیکھیں, بات کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. لاسٹ کلاس میں جو کہا گیا تھا کہ اسراف نہ کرے, اسراف مطلب حد سے نہ بڑھے. اب حد سے نہ بڑھے, کون سی چیزیں آتے ہیں؟ صرف ہم لوگ اتنا بولتے ہیں کہ کھانے میں حد سے نہ بڑھنا ہے. یہاں پہ ہر وہ چیز کے بارے میں اٹ واز بین ڈسکسڈ ان لاسٹ کلاس کہ گفتگو میں بھی حد سے نہ بڑھیں. اب ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ ون؟ اس کے بارے میں وی ہیو سو مینی پوائنٹس. استاذہ ہیز ٹاکڈ اباؤٹ سو مینی پوائنٹس کہ باتوں میں اسراف کسے کہتے ہیں. تو دوز پوائنٹس ہیز ٹو بی ریٹن اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریس ٹو دا چلڈرن آلسو, فار اس آلسو, کہ اسراف میں مطلب آگے حد سے زیادہ بڑھنے میں یہ پورے آتے ہیں, تو ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اسی طرح گھر کی چیزوں میں بھی ہو. جب سے سنی ہوں نا, سیریسلی آئی ایم ٹیلنگ یو گرلز, اسراف کے بارے میں جب سے سنی ہوں, میرے مطلب دماغ میں اٹس مور لائک نا ریمائنڈر کالس بولتے نا, ریمائنڈرز. کہیں بھی جاتی ہوں, دس از ریکوائرڈ, نہیں کراس نہیں کرنا ہے, بس اتنا ہی, کراس نہیں کرنا ہے, اتنا ہی, وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان دس وے. سو ہر چیز کو ایک الگ اندازے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کاموں میں سسٹمیٹک آنا شروع ہوتا ہے. اینڈ وی ول بی, دوسری چیز از واٹ ایور وی ڈو وی آر ہیلڈ ریسپانسبل. وضو صبح میں کر رہی تھی, پانی کا نل کھول کے ہوں میں, دین آئی واز سیئنگ دا پانی, ہاں پانی کم کرنا ہے کیونکہ آئی ایم ہیلڈ ریسپانسبل. ویسٹیج ہے تو مجھے پوچھا جائے گا, میرے ذات میں اپنے ذات میں جو بھی یوز کروں گی مجھے پوچھا جائے گا. لیکن اگر میں دوسروں کو میں جتنا بھی زیادہ دوں گی اس میں مجھے پوچھا نہیں جائے گا, اس سے مجھے ثواب بڑھتے جائے گا. تو لوگوں کو جب دیتے ہیں تو زیادہ دیں, لیکن خود کے لیے کریں تو کم کر لیں. بٹ ہمارا سیناریو از ڈفرینٹ. لوگوں کو جب دیتے ہیں وی ڈو اٹ ان لٹل بیسس. اپنی ذات میں خرچ یا اپنے لیے ہے تو بہت زیادہ کرتے ہیں. جتنا اپنے ذات میں یوز کرتے ہیں وی آر اکاؤنٹیبل, وی آر ہیلڈ ریسپانسبل. اسی طرح نہانے جا رہے ہیں آپ, پورا فل بکٹ از ریکوائرڈ یا ہاف بکٹ میں مینج کروں گی یا 3-4 بکٹ میں, کتنا مجھے چاہیے پرکھیں.
کتنا مجھے کھانے کا ہے پرکھیں, اتنا وی کین مینج پرکھیں, all those things. مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی اون سیلف. اب میں مطلب ہر چیز دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ وے, ایک ڈفرینٹ انداز سے دیکھنا کرنا. تو ایوری کلاس میں دس ڈفرینٹ می دیٹ آئی فائنڈ ان مائی سیلف. ایک الگ آئی جسٹ ٹرائی ٹو چینج بیکاز آئی کیپ رائٹنگ دا نوٹس. اب جو بھی استادہ بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں, آئی رائٹ ڈاؤن دا نوٹس. آئی ہیو اے کمپلیٹ نیو بک لی ہوں میں, لیکچرز وائز آئی سی اینڈ دین آئی رائٹ ڈاؤن آل دی لیکچرز جو بھی استادہ از ٹاکنگ. رائٹ فرام کوے کا ایگزامپل کے کائنات میں غور و فکر کریں, کس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ آسمان کو کس طرح بیوٹیفل وے میں ڈیفائن کیا ہے, اور کہاں کہاں ان کا پوزیشنز کو کیسا ڈیوائڈ کیا ہے, وہ غور و فکر کرنا. دیٹ when you write down what happens, it sticks in your mind. دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. ہاں یہ ہے, یہ چیزیں ہی we can share it with our family members. We can share it with our family members. سب کے پاس بات بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ this is very important. جب بھی ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں, تھوڑا تو بھی دین کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. دین is not something ایک بوجھ. It is not something ایک بوجھ کی طرح لیں. It is not that اچھا دین کے بارے میں کچھ بھی بات کر, because we need to understand these is in our life. Because few days back I was talking to my husband saying that بچوں کو دین کے بارے میں بات کرنا ہے. تو when I use the word بچوں کو دین کے بارے میں بات کرنا ہے, that opposite person feels that it is a completely different chapter جہاں پہ بچوں کو باندھ کے رکھ دے رہے ہیں. The simple چیز what I was telling is what ہمارا دیکھے رہنا سہنا از واٹ بیسڈ آن دین. ہم لوگ کپڑے فل پہنتے ہیں, کیا ہم لوگ آدھے کپڑے پہنتے نہیں پہنتے, بیکاز کپڑا پورا پہننا, کور اپنا اورا کور کرنا ضروری ہے. وہ آپ کے خاندان میں اور میرے خاندان میں ہے, ہمارے خاندان میں وہی ہے نا. ہمارے بچپن سے وی آر فلی کورڈ, آپ کے فیملی میں اٹ از فلی کورڈ. ہی واز لسننگ ٹو می. آئی سیڈ لائک دس از اگین دا کلچر, لائک دس از دا وے وی آر. ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ کمس ٹو گھر کی صفائی, صفائی آپ کے گھر میں ہوتی ہے, میرے گھر میں بھی ہوتی ہے صفائی. دس از اگین اسلام اگین سیز دیٹ صفائی صاف کریں, دیٹ از امپورٹینٹ. نمازوں کا جو ہے پابندی آپ کے گھر میں ہوتی ہے, میرے گھر میں ہوتی ہے. سو اٹ از ناٹ, دین از ناٹ اے سیپریٹ چیپٹر. ہماری زندگی کا رول میں, ہماری زندگی کے طریقے میں, اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف. کھانا ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, پھر اگین وہ سنت ہے. ہم سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں, وہ بھی سنت ہے. وہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے, میرے گھر میں ہوتا ہے. سو دیٹ مینس ڈونٹ سیگریگیٹ دین کے وہ الگ چیپٹر ہے. دین از ان us. آپ کے گھر میں دین کے وے میں ہی چل رہے ہیں. the way it is been, the same way it is happening in my family. اسی طرح جس طرح آپ پلے بڑے ہیں, میں بھی ویسی وے میں پلی بڑی ہوں. تو وہی چیز تو ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھانے والے ہیں. we are not introducing a separate chapter as deen. we are teaching the way of life. زندگی جینے میں, طریقے میں کہاں کہاں کس طرح کرنا چاہیے, as per قرآن and سنت کس طرح لے کے جانا چاہیے. that is what we are going to teach. دین is not a separate chapter جہاں پہ جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے وی شوڈ فیل شائی, اور ارے یار یہ آ گئی ہے استاذہ, یہ اس کو یہی کام ہے. دین کے بارے میں, دین کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ اور میں ساتھ میں جیتے ہیں, وہ اس کو چھپا کے نہ رکھے, rather than openly talk about that one. That is very very important. اب سچائی ہے, آپ بھی پسند کرتے ہیں کہ سچ بولنا. آپ کو اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولا پسند نہیں کرتے, why you don't like it. اگر آپ کا شوہر آپ سے جھوٹ بولے آپ پسند نہیں کرتے, why you don't like it. Because that is a separate chapter. Deen is a separate chapter, right? بٹ ہماری زندگی میں ہے, ہر دین کا ہر چیز ہماری زندگی میں ملا ہوا ہے. دیٹ مینس وی آر لیونگ دا لائف اسٹائل آف دین. تو ہمیں سچائی پسند ہے اور برائی نہیں پسند ہے. تو سچائی کیا ہے, کون سی ریزنس. اب وہ ریزنس کو بھی دیکھنا ہے کہ برا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے, تو وہ کیا وہ ریزنس ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے. وہ کیا کیا موقع ہے جہاں پہ ایک بچہ ہو, ایک انسان ہو, یا میں خود ہوں, کون سی ریزن سے میں جھوٹ بولتی ہوں. وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ آبزرو. دیٹ مینس ہر ایک انسان جو ہے اپنے آپ پہ غور کر کے ایک نیو پرسن بنانا ضروری ہے. a new me. اپنے آپ میں تلاش کرے, اپنے آپ کو پرکھے. let us think about our own self. میں مجھے برائی کیا ہے, برائی کیا ہے. میں یہ بات کرتے, میں منہ پھٹ ہوں, میں ایسی بات کر دیتی ہوں, I am یہ strong. Do I speak like this? Is it good or wrong? کیونکہ میرا جو بھی میں کرتی ہوں وہ لکھا جاتا ہے, اور میں اکیلی جا کے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے. مجھے کسی اور لوگ, کوئی اور لوگ نہیں آئیں گے. I have to stand. So میرا اصلاح کرنا ضروری ہے. I need to rectify myself. I need to cleanse myself. I need to clean my thoughts. I need to clean my language. I need to clean my heart. I need to clean my actions. I need to work hard. For that I need to sit down and think.
اور اپنے آپ کو یہ مت سوچیں کہ میں تو پورا اچھا کام کرتی ہوں, میں تو کچھ برا نہیں کرتی ہوں. The most foolish person is a person who says that I don't have any برائی. ہاں میری عادت ہے. اگر آپ دیکھیں گے معاشرے میں یہی کہتے ہیں نا, مجھے تو وہ عادت ہے. برائی کو, اپنے برائی کو کیا ٹیگ لائن لگاتے ہیں, وہ عادت ہے. اللہ کے سامنے برائی از برا. He will not accept these tag lines. اگر لڑکی جو ہے, اب she talks about so many things. شرم اور حیا is again part of deen. ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے شرم اور حیا. اب ایک انسان جو ہے, ایک عورت ہو مرد ہو, شرم حیا نہیں رکھتا, again he says کہ I can open up, I can talk about this one. اس میں کیا ہے, شرم حیا نہیں ہے, اس میں کیا ہے, it is okay, no problem. یہ جب آ جاتا ہے پھر again it is again not part of deen. اس کے لیے what is the word they use? She is bold. We need to talk about all these things. She is bold. Yes, we can talk about periods. Yes, we can talk about, how to manage sanitary napkins. Yes, we can talk about marital life کو کس طرح. لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک گروپ ہوتا ہے. You cannot openly go and talk in front of boys. You cannot openly talk in front of everyone like this. وہ حیا, وہ شرم ہونا ضروری ہے, which now is not being found. تو یہ چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا از ویری امپورٹینٹ. ہماری زندگی کا جو چال چل رہا ہے دیٹ از ایز پر دین, ہمیں زندگی جینا ہے, وہی بچوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ہمیں الگ چیز کو انٹروڈیوس نہیں کر رہے, الگ چیز نہیں, وہی چیز جو دین ایز پر اسلام جو ہے وہی ہم لوگ انٹروڈیوس کرنا ہے بچوں کو. نتھنگ ا سپریٹ چیپٹر کالڈ دین. ٹھیک ہے, یہ چیز کا خیال رکھیں. دوسری سیٹ آف چیز از واٹ, چھوٹی چھوٹی باریکی وین اٹ کمس ٹو صحابہ, دا اسٹوریز آف صحاباز ہو یا انبیاس کے, جب بھی ہم لوگ اسٹوریز پڑھتے ہیں, ہر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے میگنیفائی کر کے دیکھیں کہ ماشاء اللہ ان میں یہ ہے, یہ چالے, یہ کیسا کر سکتے ہیں, دے آر ڈوئنگ. وہ موٹیویٹ کرے اپنے آپ کو, وہ موٹیویٹ کرے, ٹیک دیٹ انرجی, دے ٹیک دیٹ ون کہ میں کر سکتی ہوں, مجھے بھی کرنا ہے, مجھے بھی وہ کوالٹی لانا ہے, وہ کوالٹی مجھ میں بھی آنا چاہیے. I need to sit down and think and ponder on that one. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کرے, یا رب میرے میں نور دے, میرے آنکھوں میں نور دے یا رب, جہاں پہ میں وہ سب چیزیں دیکھ سکوں جہاں پہ I can go closer to you. ہم لوگ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, ہر ایک پرسن کا دیکھنے کا نظریہ الگ رہتا ہے نا. اب جس طرح یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور حابیل اور قابل کا جو سٹوری کا میں ہم لوگ کو جس طرح بتایا گیا, اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. اٹ از ناٹ دا اسٹوریز دیٹ وی ہیو لرن ٹل ناؤ. جتنا بچپن کے سٹوریز جو سیکھے ہیں اس سے کمپلیٹلی الگ ہے. یہاں پہ تقویٰ کے بارے میں بات ہوئی, کہیں بھی آپ بچپن سے آپ آدم علیہ السلام کے حابیل قابل کا سٹوری پڑھیں, کہیں تقویٰ کا ورڈ آیا ہے؟ تقویٰ کا ورڈ ہی نہیں آیا, بیکاز قرآن کی آیت میں تقویٰ ورڈ کمز کے تقوی والے کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور حسد والے کو پسند نہیں کرتا. تقویٰ کے بارے میں کمپلیٹ ایک بگ چیپٹر اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اسی طرح حسد کے بارے میں ایک بگ چیپٹر. تو مجھ میں تقویٰ لانا ضروری ہے. تو تقوی کے پیٹرنس کیا ہے, تقویٰ کس طرح لانا چاہیے, اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرنا چاہیے, اللہ کی محبت کیسا حاصل کروں, یہ از انٹائرلی ڈفرنٹ وے دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن آور اون سیلف. تو ایوری ڈے جو بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں نا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر, رائٹ ڈاؤن, مجھے میں یہ چیزیں مجھے کرنا ہے, مجھے یہ چیزیں کرنا ہے, مجھے یہ چیزیں کرنا ہے, رائٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دوز تھنگس. اینڈ اینڈ آف دس ون انشاءاللہ اینڈ آف رمضان ہمارے کوئی نہ کوئی گڈ کوالٹیز ہمیں لینا ہے, تھوڑے بیڈ کوالٹیز جو بھی ہے وہ ہٹانا ہے, گڈ کوالٹیز کو لینا ہے, اور سیلف کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. So certain set of things, goals, that is your personal goal. Put up your own personal goals. What would be my personal goals and work on those goals. اور خاص کر miracles happen girls. میں یہی کہنا چاہتی ہوں, دل کھول کے مانگے, دل کھول کے مانگے. ڈونٹ بی لمیٹڈ ان اینی تھنگ. دل کھول کے مانگے اور سب کے لیے مانگے اور سب کے لیے خیر خواہ بن جائیں. Keep on making duas for the entire world. سب کا فکر کریں. جب یہ لیکن اپنا دل جو ہے it becomes vast. اگر میں, میرا شوہر, میرا ہسبینڈ, میرے بچے, میں کروں گی, آپ کو اتنا ہی دے گا اللہ تعالیٰ. جتنا اسپریڈ ہم لوگ ہوں گے, ہمارے جو دل جو ہے کتنا زیادہ وسیع بنائیں گے, اللہ تعالیٰ will give us in the same fashion, the way we think. So انشاءاللہ
لیٹ اس اپنے سوچ کو بدلنا ہے، اپنے آنکھوں کو، نظر کو بدلنا ہے، کس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. ایوری تھنگ میٹرز رادر دین جسٹ گھر کے کام کر لی ہوں، بھاگ رہی ہوں، بچوں کو دیکھنا، اسکول جانا آنا، یہ کام ہے، اس میں ہی میرا پورا زندگی ختم ہو رہا ہے. If at all I put up my life into all these things, end of the day جب میں آخرت میں جاؤں گی what did you do اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جہاں جوانی کہاں گزاری ہے، کھانا کھلانے میں، پلانے میں، کیا کھلانے میں میرا مطلب اینی تھنگ ڈیڈ یو ایڈ؟ نیت کیا تھی تمہاری؟ ہاں میرے بچے کو بہت پسند ہے اس لیے بنائی ہوں، یہ چیز میرے شوہر کو بہت پسند ہے اس لیے بنائی، یہ چیز آسان ہے اس لیے میں بنائی ہوں. نیت کیا تھی تمہاری؟ نیت یہ تھی کہ میرے بچے کھائیں گے، خوش رہیں گے، تو تمہارے لیے 0 مارکس، نو مارکس. تو ہر اس کو مارکس بنانا ہے تو یا اللہ جو بھی کھاتے ہیں ان کو طاقت دے، قوت دے، اور دین کا دائی بنائے، بچوں کو دین میں ثابت قدم رکھے، سب لوگ اچھے انسان بنائے، اچھے اخلاق دے، جو بھی کھاتے ہیں اچھے اخلاق، اچھے تھاٹس آئے ان میں، اچھے اخلاق آئے، اچھے تھاٹس آئے، برائیوں سے بچائے. سو وین یو گوئنگ ٹو ڈو کوکنگ آل دس دعاز کرتے جائیں تو جو غذا آپ کے بچے کے ہاتھ میں، جو پلیٹ میں جائے گا، جس طرح وہ کھائے گا کرے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کی نیت وہ تھی، تو نیت کے حساب سے تھنگس ورکس آؤٹ. نیت از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ گرلس. ٹھیک ہے، سو اپنی نیت جو بھی کام کرے، اسمالسٹ ٹو اسمالسٹ ورک دیٹ یو ڈو، نیت خالص اس رب کے رضا کے لیے کریں، اینڈ اور بھی کریں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. چلیں ویل اینڈ آور کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.